أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفرقان کی آیات بینات تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو بڑی تکلیف کی چیز ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، جمعہ مبارک۔ مشتاق صاحب دعا کریں، یہ جو فورسز کے ہمارے جوان شہید ہوئے تھے پچھلے دنوں آپریشن کے دوران مختلف علاقوں میں، ان کے لیے دعا کریں جی میرے بھائی۔ بعد میں جی، ابھی ان کے لیے کر لیا تھا جی ہم نے دعا، جی ان کے لیے کر لیا تھا جی۔ اللہم صلی علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے فورسز کے جو جوان شہید ہو چکے ہیں، آفیسر شہید ہو چکے ہیں، سب کی شہادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین پولیس فورس کے ایف سی کے جو جوان اور آفیسر شہید ہو چکے ہیں، سب کی شہادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے پسماندگان کو بہترین صبر کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارے وطن کو، ہمارے عوام کو، ہمارے ملک عزیز پاکستان کو امن عطا فرما۔ اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم واسکنہم فی الجنہ بحرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔
مسٹر چیئرمین ایک بات صرف وہ جو پلیز تشریف رکھیں ایک منٹ. تشریف رکھیں سر, تشریف رکھیں سر, مجھے پتہ ہے مسجد اقصیٰ کا, میں دوں گا ٹائم, ابھی نہیں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن سر, کوشچن آ رہا ہے پلیز. اگر صرف 2 منٹ. شکریہ سر. جناب چیئرمین, میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اور تمام جمہوریت پسند لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں جو فسطائیت کا راج ہے اس کی طرف, جو قانون سے ماورا اقدام ہو رہے ہیں اس کی طرف. اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ حکومت فاشزم کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے اور اس میں گزشتہ روز ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے, مگر وہ پھر بھی قانون کے احترام میں, عدلیہ کے احترام میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. اسی طرح کل پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جنرل علی امین گنڈاپور اپنے کیسز کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ان کو ضمانت دی, مگر وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد, بلکہ احاطہ عدالت کے اندر ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. نہ کوئی ایف آئی آر دکھائی جاتی ہے, نہ کوئی بات, صرف ایک بات, ہر سوال کا ایک جواب ملتا ہے ان کو کہ حکم ہے کہ آپ کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے. وہ یہ بھول گئے کہ وہ عمران خان کا ایک نڈر کارکن ہے. اس کے نہ پلیٹلیٹس گرے نہ وہ بھاگا, اس نے اپنی گرفتاری دے دی. مگر جناب چیئرمین, یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ ہم نے دیکھا حسان نیازی, وہ بھی عدالت سے ضمانت لے کر نکلتا ہے, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اظہر مشوانی گھر جا رہا ہے, اس کو گھر کے باہر سے اٹھا لیا جاتا ہے. ایک طویل لسٹ ہے اس فسطائیت کی, اس لا قانونیت کی, اس جبر کی. اور جناب چیئرمین, آج اس ملک میں جبر کا راج ہے, فسطائیت کا دور دورہ ہے, ظلم ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان ہتھ کنڈوں سے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے دلوں سے عمران خان کی محبت نکال سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عمران خان سے جدا کر سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اپنی خواہشوں کا اسیر بنا سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں. جناب چیئرمین, اس اندھیر نگری میں چند دن پہلے ایک امید کی کرن نظر آئی, ایک صبح نو کی نوید نظر آئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخ ساز فیصلہ دیا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا اور عوام کے ووٹ کے حق کو انہوں نے محترم جانا. جناب چیئرمین, تمام تر حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود, تمام تر دباؤ کے باوجود, سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ثابت قدمی پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے حق میں, عوام کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور پاکستان کے عوام اس فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. دوسری طرف حکومتی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ ان کا ہر قدم یا تو توہین عدالت یا آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے. پہلے کابینہ نے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے, اور یہ بھول گئے کہ آئین میں آرٹیکل 190 بھی ہے جو پابند کرتا ہے ایگزیکٹو کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. پھر
اس ادھوری اسمبلی میں اپنی ادھوری خواہشات کی تعمیل کے لیے ایک قرارداد لائی، اور اس قرارداد میں عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا گیا، عدلیہ پر حملہ کیا گیا، اور ببانگ دہل یہ کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانتے، اور وہ یہ بھول گئے کہ ایک آرٹیکل 168 بھی ہے۔ جناب چیئرمین، یہ آئین شکنی، یہ توہین عدالت، اس کے کانسیکوینسز ہیں اور یہ انشاءاللہ ہوں گے۔ آخر میں جناب چیئرمین میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے اکثریتی اور اقلیتی کی بات کرتے ہیں، یہ خود اپنی اس قرارداد کو بھی دیکھ لیں۔ جناب چیئرمین، 372 کا ایوان ہے اور 42 ممبران کی قرارداد ہے، ذرا یہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ اکثریتی ہے کہ یہ اقلیتی ہے۔ اور جناب چیئرمین، بار بار یہ دھمکی دی جاتی ہے ججز کو کہ ہم آپ کے خلاف ریفرنس بنائیں گے۔ آج تک یہ نہیں ہوا، آج تک یہ نہیں ہوا کہ فیصلوں کو ناپسند کرنے کی بنیاد پر ججز کے خلاف ریفرنسز بنائے جائیں۔ اور جناب چیئرمین، یہ کہتے ہیں کہ ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کی دلچسپی ترازو کے پلڑوں میں نہیں ہے، ترازو کو پکڑنے میں ہے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ اور بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، تو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیں گے تو آپ کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تو پھر بنائیں عمران خان کو بھی 3 مرتبہ پرائم منسٹر، اور پھر یہ حوصلہ بھی رکھیں کہ 4 گولیاں اپنے جسم میں لے سکیں۔ جناب چیئرمین، آخر میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ آ گیا ہے الیکشن کا۔ 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئینی تقاضا ہے۔ اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک نے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا ہے، اور میں ان سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ ہمت کرو، عوام کو فیس کرو، الیکشن میں آؤ تاکہ یہ ملک اس بحران سے باہر نکلے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کوسچن اور محترم جناب سینیٹر مشتاق صاحب سوال کریں جی، تشریف رکھیں، صرف سوال جی پلیز جی، کوسچن آ رہا ہے سر پلیز۔ اب آپ اپوزیشن لیڈر صاحب تو نہیں ہیں نا سارے، پلیز تشریف رکھیں، میں سوال پلیز۔ ابڑو صاحب آپ بھی تشریف رکھیں، آپ بھی تشریف، پلیز کوسچن کریں پلیز۔ مسٹر چیئرمین، بالکل مجھے معلوم ہے، آپ ٹول دیں پھر اس پہ آ کے بات کریں، اس طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جو باتیں۔ فیصل جاوید صاحب بحث نہ کریں، تشریف رکھیں جی۔ مشتاق صاحب تھینک یو ویری مچ، پلیز تشریف رکھیں جی۔ مسٹر چیئرمین، کوسچن آور کے بعد میری درخواست ہوگی کہ آپ 1-2 منٹ پھر دیجیے۔ کوسچن آور کے بعد آپ میری درخواست ہوگی کہ آپ یہ جو ایشو ہے بہت بڑا، پہلے اپنا سوال اٹھائیں پلیز۔ ٹھیک ہے جی، کوسچن نمبر 10۔ سپلیمنٹری ہے جناب۔ مسٹر چیئرمین، میں سب سے پہلے تو پھر وزراء کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور آصف کرمانی صاحب مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، لیکن آج وزراء موجود ہیں، 2 وزراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسٹر چیئرمین دیکھیں پوری لائن جو ہے وہ خالی ہے، آپ بار بار توجہ بھی دلا رہے ہیں، خطوط بھی لکھ رہے ہیں، رولنگ بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ اثر جو ہے نہیں ہو رہا۔ لیکن جس وزیر کا سبجیکٹ کوسچنز ہیں وہ آ جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، آپ کریں سوال۔ آ گئے منسٹر انٹیریئر صاحب۔ مسٹر چیئرمین، میں نے سوال پوچھا تھا ایک فائل جو گھروں کی ہے سیکٹر 10 میں، وہ فائل جو ہے وہ کافی سالوں سے لاپتہ ہے، تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ فائلز کب سے لاپتہ ہیں، تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ فائلز کب سے لاپتہ ہیں۔ ایک تو یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ فائلز کب سے لاپتہ ہے، نمبر 1۔ دوسرا میں نے یہ سوال پوچھا تھا اسی میں سے کہ مذکورہ فائل انہیں جواب دیا ہے، دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے اور متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ مسٹر چیئرمین، یہ سوال جولائی 2022 میں بھی پوچھا گیا تھا سینیٹر دوست محمد صاحب کی طرف سے، اور یہی جواب آیا تھا، اور کوئی پیش رفت اس پہ نہیں ہو رہی۔ میری درخواست یہ ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، اور یہ بڑی کرپشن کا وہ کہوں گا تو منسٹر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ پور مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی تکالیف میں آپ اس کو کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ ہم اس کو منسٹر صاحب کی تو سننے دیں مشتاق صاحب، پہلے شرط رکھ لیتے ہیں۔ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر پلیز۔ چیئرمین بہت شکریہ سر، یہ مشتاق سینیٹر صاحب کی طرف سے پہلے بھی یہ کویسچن آیا تھا سر، اس کیس کو میں نے ذاتی طور پہ ٹیک اپ کیا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایک 4 دیواری میں 4 ڈائریکٹوریٹس ہیں، اور انہوں نے یہ فائل اگر ان سے مس پلیس بھی ہوئی ہے جو کہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے،
اس کے اوپر سر ان کو ایک 4 دیواری میں بھی وہ دوبارہ فائل کمپائل نہیں کی جا رہی تھی. اب سر ان کے لاسٹ ٹائم آپ نے حکم فرمایا تھا, اس کے بعد اس کو میں نے ذاتی طور پہ فالو کیا. ان کی فائل کے ساتھ ایک ایسا لیٹر لگا ہوا ہے سر جو تھوڑا ان ریڈیبل ہے. ہم نے ان سے دوبارہ اس کی جو ہے بیٹر کاپی مانگی ہے, اور میں یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس پہ آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ادر 15 ڈیز میں ان کی دوبارہ کمپائل ہو جائے گی سر. اور یہ فائل اس ٹائم میں بتانے سے قاصر ہوں کہ سر کس ٹائم کب کی گم ہوئی ہے, لیکن میں اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ جنہوں نے گم کیا اس کی کارروائی ہوگی, اور اس ہاؤس میں ہم اس کی رپورٹ بھی پیش کریں گے. یہ جو اس جو ہیں حضرات, اگر ان کا سینیٹر صاحب سے رابطہ ہے تو پلیز ان کا میرے سے رابطہ کرا دیں تاکہ ان کا کام مزید تیزی سے ہو جائے, بٹ اٹ وونٹ ٹیک مور دین 2 weeks سر. شکریہ. Honorable Senator Dinesh Kumar, supplementary please. بہت بہت شکریہ. منسٹر صاحب نے جو جواب دیا بالکل بہترین ہے کہ کوئی تو منسٹر صاحب ہے کہتے ہیں کہ جی محکمے کی واقعی غفلت ہے. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سچائی بیان کی. تو منسٹر صاحب جو مشتاق صاحب کا تھا کہ مذکورہ فائل کے گم کرنے میں ملوث افراد کے خلاف کیا تعدیبی کارروائی کی گئی, آپ نے لکھا ہے کہ 2021 سے ہم نے انکوائری تشکیل دی ہے. تو کیا یہ 2 سال تک ابھی تک انکوائری چل رہی اور ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی گئی؟ تو اس سے کیا آپ کے محکمے کی یہ کمزوری یا آپ کیا نااہلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نااہلی ہے؟ تھینک یو. جناب محترم منسٹر آف اسٹیٹ. گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ان بیچاروں کو ان کی فائل پہلے پرووائڈ کی جائے. تو انشاءاللہ سر میں یہیں پہ رپورٹ کروں گا کہ کن لوگوں کی نیگلیجنسی تھی اور انہوں نے کیا کیا. انکوائری کو بھی سپیڈ اپ کراتے ہیں, لیکن میرا پہلی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر صورت میں ان کی مشکل آسان کی جائے. سو میں سر آئی رپورٹ بیک ٹو دا ہاؤس. محترم جناب سیف اللہ ابڑو صاحب, سپلیمنٹری جناب. میرا منسٹر صاحب سے یہی کوشچن ہے کہ یہ جیسے 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 2 ہفتے میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو میرے خیال میں 2 ہفتے میں وہ جو کنسرنڈ آفیشلس ہیں جنہوں نے یہ نیگلیجنسی کی ہے تو ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ پتہ چلے کہ کوئی ایکشن ہوگا بھی اگر کوئی ایسی نیگلیجنسی فیوچر میں ہوگی تو. منسٹر آف اسٹیٹ جناب آپ نے نوٹ کر لیا ہے, ابڑو صاحب کی اچھی سجیشن ہے. جی سر. تھینک یو. سینیٹر فوزیہ ارشد صاحب. Thank you, sir. Question number 53. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے جی؟ جی جی بالکل. جی میڈم. میں نے یہی پوچھا تھا کہ یہ کانٹریکٹ پہ ہیں, تو اس کا جواب مجھے یہی آیا تھا کہ to start with its function the manpower was engaged on short term basis, اور پھر as a to meet the emergency, that is treatment of secured workers. تو یہ ان کو انہوں نے شارٹ ٹرم بیسس پہ کانٹریکچوئل رکھا ہے, اور تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے جس کی وجہ سے ڈیسیژن پینڈنگ ہے. تو وجہ کیا تھی کہ یہ کورٹ میں گئے, کیوں کس وجہ سے تھے؟ کیا آیا یہ ان کو جو کانٹریکٹ پہ رکھا تھا تو ان کو جو ریگولرائزڈ امپلائیز ہوتے ہیں ان کے پرکس مل رہے تھے کہ نہیں؟ اور معلوم کرنا چاہوں گی کہ کیا لسٹ ہے, کیا نمبر ہے آف دوز پیپل جو کہ ریگولرائزڈ نہیں ہوئے ہیں اور ریگولرائزڈ ہیں, اس کی تفصیل چاہیے. اینڈ واٹ آر دا ڈیفیشنسی وچ لیڈ ٹو دیز پیپل ٹو گو ٹو دا کورٹ. تھینک یو. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر. سر گزارش یہ ہے کہ یہ جناب چیئرمین یہ سوشل سیکیورٹی اسلام آباد کے ملازمین کانٹریکٹ پر ہیں سر, اور یہ 2013 میں سر یہ صوبوں کو جو ہے 13 میں جو ہے یہ صوبوں کو واپس چلا گیا, اس لیے یہاں پہ ہم نے ایک نئی اتھارٹی بنائی اور ان کے کیسز ہیں سر. لیکن میں ایک شارٹ اور بریف جو ان کے میں سوال کا مطلب سمجھا تھا سر, اس میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ سر ہم نے 3 مئی کو گورننگ باڈی کی میٹنگ بلائی ہے سر, اور انشاءاللہ ان کو جو ان کی ریگولرائزیشن ہے وہ ایجنڈے میں ہم نے شامل کرائی ہے. ان لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے, سینیٹر صاحبہ کے سوال کی وجہ سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا, اور انشاءاللہ میں ان کو ایشور کراتا ہوں کہ یہ ہوگا. باقی ان کے مختلف کیسز ہیں, اس تفصیل میں جاؤں گا تو ایک بہت لمبی تفصیل بیان یہاں پہ کروں گا. اگر حکم فرمائیں گی سینیٹر صاحبہ تو ان کو میں مزید کس وجوہات پہ وہ کورٹ گئے اس کی ڈیٹیل بھی میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا سر. لیکن یہ جو مئی میں ہو رہا ہے میٹنگ سر گورننگ باڈی کی,
اس کے اندر ان کا ریگولرائزیشن میں پھر کہتا ہوں ایجنڈے پہ ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ منسٹری جو ہے اس کو اپروو کرے. ٹھیک ہے جی، اور وہ لسٹ میڈم کو دے دیں ویسے. وہ آپ کو بتا دیں گے، اور ویسے بھی بورڈ میں انہوں نے رکھ لیا ہے جی، گورننگ باڈی میں اپروول کے. آنریبل سینیٹر سیف اللہ عبدو سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو سر. میرا منسٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے، بڑی خوشی کی بات ہے یہ، میرے خیال میں پہلے منسٹر صاحب ہیں اتنے خوش اسلوبی سے ان چیزوں سوالات کے جواب دینے میں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ سینیٹر فوزیہ صاحبہ کے ٹیک اپ کرنے کے بعد یہ ایشو ہوا ہے، تو یہ میرا کوشچن یہ کہ کیوں نہیں ہم یہ جو پورے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایسے ایشوز ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں ٹیک اپ کر پاتے پہلے، کہ جبکہ یہاں سے کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی مطلب کمپلین آ جائے یا وہ ریز آف کوشچن. نمبر دو یہ ہے کہ یہ امپلائیز جو کانٹریکٹ پہ ہیں یہ کتنے تھے، ان کی نمبر کتنی تھی، اور اس میں کوٹا کا کیا تھا کہ پاکستان لازم اسلام آباد میں جو بھی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوٹا کا خیال کیا جاتا ہے، تو اس میں سندھ کی سیٹس کتنی تھیں، باقی پراونسز کی سیٹس کتنی تھیں، تاکہ دیکھا جائے کہ یہ جو پوری اپائنٹمنٹ ہوئی ہے کانٹریکٹ پہ تو ایز پر لا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ. جناب چیئرمین اس کے لیے پلیز مجھے فریش کویشچن دے دیں، میں اس کی ڈیٹیل دے دوں گا. جب انہوں نے کہا کیوں ٹیک اپ نہیں کرتے سر، آپ ہمیں مصروفی داخلہ کو اتنا رکھتے ہیں کہ ہمیں جو جینون مسائل ہیں عوام کے اس کو حل کرنے کے لیے بڑی مشکلات درپیش ہیں. فریش کوشچن ایک دے دیں جی. آنریبل سینیٹر دنیش سپلیمنٹری پلیز. بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب. یہاں پر لکھا ہوا ہے ایٹ دا ٹائم آف اٹ اسٹیبلش دا مدر آرگنائزیشن PESSI. ایک تو مجھے اس کا بتائیں کہ یہ PESSI کیا تھی اور یہ کب ختم ہوئی ہے اور صوبوں کو کب گئی ہے. ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ کے جواب میں ہے دا سروسز ریگولیشن ور ریوائزڈ آن دا ریکویسٹ آف دا اسٹاف ممبرز وچ آر دا فائنل اسٹیج اپروول آف دی کمپیٹنٹ فورم. ٹھیک ہے جی. یہ کب ریوائز ہوئی ہے اور کس فائنل اسٹیج پر اور کتنا عرصہ لگے گا؟ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر. جناب سر اس کے لیے بھی فریش کویشچن دے دیں، یہ ڈیٹیل ہے سر. اور سوشل سیکیورٹی کا سر ایپریویشنز جو ہیں وہ میرے بھائی کو پتہ ہونی چاہیے. دنیش صاحب بڑے زبردست قسم کے سینیٹر ہیں، لیکن مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے فریش کویشچن دیں. جی آنریبل سینیٹر دلاور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سوال نمبر یہ سوال نمبر 2 سر، یہ جی کوئی سپلیمنٹری کوشچن ہے پلیز. یہ سر جو بہت اہم قانون اس پہ بنا ہے لیکن وہ خود عمل اس پر نہیں کرتے، پلیز اگر آپ یہ کمیٹی بھیج دیں اور اس کا تھوڑا سا. جی سر سپلیمنٹری ہے سر، یہ قانون بنایا گیا ہے، منسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں. منسٹر صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. دلاور صاحب، یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ قانون بنا ہے 2017 سے 6 سال ہو چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے. اس پہ باقاعدہ جو ہے اس میں انفارمیشن جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے لی جاتی ہے. اگر آپ نے یہ پورا قانون پڑھا ہو اس کے اندر باقاعدہ یہ پروویژن دیا گیا ہے کہ اپیل کیسے فائل ہوں گی. یہ سیکشن 17 جو ہے اس میں باقاعدہ پروویژن جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اور اپیل کس طریقے سے ان کا ڈسپوزل کیا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ باقاعدہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہمارا جو کمیشن ہے اس نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، جو فیصلے کیے گئے ہیں، وہ سارے کا سارا ہم نے اس جواب کے اندر جو ہے وہ دے دی ہے. اور باقی اگر آپ چاہیں مزید اس میں کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو بے شک کمیٹی میں اس کو ڈسکس کر لیں. لیکن یہ ایک چیز میری گزارش سر اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ کتنی اپیل ہمارے پاس آئی ہیں. 2903 سالوں میں اپیلیں آئی ہیں، جن میں سے 1300 جو ہیں وہ ڈسپوزل کر دی گئی ہیں، 1600 جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں باقی جو ہیں وہ باقی پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کے لیے اگر کوئی چیز ان کے رولز کے متعلق پوچھنا چاہیں یا اور کچھ کرنا چاہیں، 2017 کا یہ قانون ہے، رولز ہیں، اس کے آج تک کسی نے پرائیویٹ ممبر نے یا کسی آدمی نے کوئی اس قسم کا لیکونہ جو ہے وہ یہاں سامنے نہیں رکھا کہ جس کے طور پہ کوئی اس میں ترمیم کی ضرورت ہو یا اس قسم کی ہو. اگر آپ کو کوئی گریوانس ہے تو اس کے متعلق آپ کویسچن کریں کہ آپ کیوں کمیٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں.
کمیٹی میں ہمیں جانے جی کا کچھ وہ نہیں ہے، سینیٹر دلاور صاحب پھر ہے یا دوسرا سپلیمنٹری لے لو؟ کہ یہ جو انفارمیشن انہوں نے دیا تھا کہ وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہمیں پرووائڈ کیا جائے کہ کون سا اپیل جو انہوں نے ڈسپوز آف کیا کہ ہمیں پتہ تو چلے. یہ تو صرف انہوں نے لکھے، میرے خیال میں ایک سنگل اپیل نہ ڈسپوز آف ہوا ہے اور نہ کوئی ہمارے نوٹس میں اس طرح کی بات آئی ہے. اس وجہ سے آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. اگر فلور آف دی ہاؤس کے اوپر ایک آنریبل سینیٹر جو ہے ہمارے اسٹیٹمنٹ کو سمجھتا ہے کہ ہم نے صحیح نہیں دیا، اگر فردر ان کی ڈیٹیل لینے کے لیے کمیٹی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کمیٹی میں وہ ڈیٹیل رکھ دیں گے کہ کتنے کون سے ڈسپوزل جی ریفر ٹو کمیٹی. ڈسپوزل کتنے ہوئے ہیں. مشتاق صاحب آپ نے بھی کمیٹی میں جانا ہے پھر. حرج نہیں ہے. اب کمیٹی چلا گیا سر، اس کے بعد کیا ہے سر، یہاں پہ جو بات ٹھیک ہے ہم نے ایگری کر لی ہو گیا سر کمیٹی. جی آپ بھی چلے وہاں پہ جا کے آپ بھی کمیٹی میں آپ بھی چلے چلے جائیں. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب. پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف نہیں لائے ہیں. سینیٹر سمینہ ممتاز زہری تشریف نہیں لائی ہیں. وہ کوسچن چلا گیا نا جی، آپ اسی انفارمیشن کمیٹی کے چیئرمین خود ادھر پوچھ لینا ان سے. تھینک یو جی، تشریف رکھیں. آرڈر نمبر 3 آنریبل سینیٹر محمد عبد القادر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن پیٹرولیم پلیز موو آرڈر نمبر 3. ان کے بیاف پہ کون کرے گا پیش؟ جی آئی صاحب تشریف ابھی تشریف رکھیں نا جناب. فیصل صاحب مہربانی کریں جی، میں کہہ دوں گا جی انشاءاللہ منسٹر صاحب آ جائیں گے. جی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. سینیٹر فیصل صاحب میری گزارش سن لیا کریں، میری امبل سبمیشن ہے، جناب سے درخواست ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تشریف رکھیں جی. یہ کون پیش آجی صاحب آپ بھی بیٹھیں پلیز 1 منٹ. کون سا جواب نہیں آیا؟ یہ آپ دے دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. آجی صاحب ابھی دیکھ لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی ابھی دیکھ لیتے ہیں جی. کون یہ پیٹرولیم کمیٹی کا ممبر؟ آپ ہیں میڈم پیٹرولیم کمیٹی کے؟ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 1 منٹ، یہ نکال لوں 2 منٹ. پیٹرولیم کمیٹی کا ممبر جی رخسانہ زبیری صاحبہ پلیز موو کریں آرڈر نمبر 3. On behalf of Senator Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum, I move under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the time for presentation of report of the committee on the bill further to amend the Petroleum Act 1934 may be extended for a period of 60 days with effect from 4th April 2023. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, that is, the motion is carried. Order number 4. Honorable Senator Irfan Ulhaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training, who is going to, کون ہے جی member? Federal Education کا member, Federal Education Committee کا member, جی فوزی ارشد صاحب, please move کریں order number 4. I, Senator Fawzia Arshad, on behalf of Senator Irfan Ulhaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to move under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on the bill to provide for establishment of the University of Management and Technology, Lahore, the University of Management and Technology, Lahore Bill 2023, introduced by Senator Hafiz Abdul Karim on 6 February 2023, may be extended for a period of 60 days with effect from 6th April 2023. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Order number 5. Ji Fawzia Arshad Sahiba, please move karen order number 5 on behalf of Irfan Siddiqui Sahib. On behalf of Senator Irfan Ulhaq Siddiqui, I, Fawzia Arshad, Standing Committee. I, Fawzia Arshad, on behalf of Senator Irfan Ulhaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to move under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in the Senate 2012 that the time for presentation of repeat of the Committee on the Bill to provide for establishment of the Orient Institute of Science and Technology, Gwadar, the Orient Institute of Science and Technology, Gwadar Bill 2023, introduced by Senators Maulana Abdul Ghafoor Haidari, Kauda Babar, and Nasibullah Bazai on 6 February 2023 may be extended for a period of 60 days with effect from 6 April 2023. Those who are in favor of the motion say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. Order number 6. Honorable Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, on his behalf, Fauzi Arshad, please move order number 6. I, Senator Fauzi Arshad, on behalf of Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of report on the Committee on the Bill to provide for the establishment of the International Institute of Technology, Culture and Health Services, the International Institute of Technology, Culture and Health Science Bill 2022, introduced by Senators Kamran Murtaza and Fauzi Arshad on 6 February 2023, may be extended for a period of 20 days with effect from 6 April 2023. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. Order number 7, Honorable Senator Nasibullah Bazai, Chairman Standing Committee on Poverty, Alleviation and Social Safety. Please move order number 7, sir. Thank you, sir. I, Senator Nasibullah Bazai, Chairman Standing Committee on Poverty, Alleviation and Social Safety, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for the presentation of report of the Committee on the Bill further to amend the Pakistan Baitul Mal 1991, the Pakistan Baitul Mal Amendment Bill 2022, introduced by Senator Sania Nishtar on 10th October 2022, may be extended for the period of 60 days with effect from 10th April 2023. Those who are in favor of the motion say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. Order number 8, Honorable Senator Nasibullah Bazai. Please move order number 8, sir. Thank you, Chairman Sahab. I, Senator Nasibullah Bazai, Chairman Standing Committee on Poverty, Alleviation and Safety and Social Safety, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of report of the committee of the subject matter of the start question number 29 regarding details of the funds under Ehsaas Kafalat program in Balochistan during the last 3 years, indicating number of the beneficiaries and allocation of fund, district-wise breakup. Ask the Senator Danish Kumar on 13 January 2023 may be extended for a period of 45 days with effect from 14 April 2023. Those who are in favor of the motion say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Senator Sania Nishtar نے آج ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر ایک منٹ کوئی ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے، اگر وہ رضا صاحب آپ بھی دیکھ لیں اور منسٹر صاحب بھی دیکھ لیں، باقی ساتھیوں کو بھی دکھا دیں تو بعد میں تاکہ ٹیک اپ کر سکیں. Order number 9, Honorable Senator Kauda Babar, Chairman Standing Committee on Information Technology and Telecommunication. Who is member of this? جی میڈم نسیمہ احسان صاحبہ، پلیز موو کریں آرڈر نمبر 9. میں سینٹر نسیمہ احسان بہاف چیئرمین کاودا بابر، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، قواعد ضابطہ کار انصرام کارروائی سینٹ 2012 کے قاعدہ 194 کے ذیلی قاعدہ 1 کے تحت تحریک پیش کریں گے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے مورکہ 13 جنوری 2023 کو پوچھے گئے نشاندار سوال نمبر
42 کے معاملے پر جو یونیورسل سروس فنڈ کے تحت سالوار دستیاب کل فنڈز اور خرچ کیے گئے فنڈز کی تفصیلات سے متعلق ہے، پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کے میعاد میں مورخہ 1 اپریل 2023 سے مزید 60 ایام کار کی توسیع دی جائے۔ Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Order number 10, Honorable Senator Irfan Al-Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education Professional Training. On his behalf, Fawzia Arshid, please move order number 10. I, Fawzia Arshid, on behalf of Senator Irfanullah Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education Professional Training, to present report of the committee on the bill to provide for the establishment of P. Roshan Institute of Progressive Sciences and Technologies, Miran Shah, Khyber Pakhtunkhwa, the P. Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Miran Shah, 2023. Report stands laid. Order number 11, Honorable Senator Mushahid Hussain Sayyed, Chairman Standing Committee on Defense. کون جی ان کے بیاہ پہ؟ رخسانہ زبیری صاحب، آپ ڈیفینس کمیٹی کے ممبر ہیں، پلیز موو کریں آرڈر نمبر 11. I, Senator Rukhsana Zubairi, on behalf of Senator Mushahid Hussain Sayyed, Chairman Standing Committee on Defense, to present report of the committee on the bill to consolidate and amend the law relating to territorial sea and maritime zones of Pakistan, the Pakistan Maritime Zones Bill 2023. Report stands laid. Order number 12, Senator Khalida Atib, Chairperson Standing Committee on Industries and Production. ان کے بیاہ پہ جی کرمانی صاحب پلیز موو کریں آرڈر نمبر 12. Dr. Asif Kirmani, on behalf of Senator Khalida Atib Saiba, Chairperson Standing Committee on Industries and Production, to present report of the committee on the bill further to amend the Export Processing Zone Authority Ordinance 1980, the Export Processing Zone Authority Amendment Bill 2023, introduced by Senators Faisal Salim Rahman, Senator Dilawar Khan, Senator Manzoor Ahmed, and Senator Hidayatullah on 3rd April 2023. Report stands laid. Order number 13, Honorable Senator Muhammad Qasim, Chairman Standing Committee on Railways. ان کے بیاف پہ کون؟ جی نصیب اللہ بازی صاحب پلیز، آپ ریلوے کمیٹی کے ممبر ہیں؟ 13 نمبر. I, Senator Nasibullah Bazi, on behalf of Senator Mahmood Qasim, Chairman Standing Committee on Railways, to present report of the committee on the public sector development program proposed by the Minister of Railway for the financial year 2023-24 under sub-rule 7 of Rule 166 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. Report stands laid. Order number 14, Honorable Khwaja Muhammad Asif, Minister for Defense. جی کون موو کریں گے ان کے بیاف پہ؟ رانا صاحب آپ ہی کر لیں. رانا صاحب جی، رانا تنویر صاحب پلیز موو آرڈر نمبر 14. Thank you, sir. On behalf of Khwaja Asif Saab, I beg to move that the bill to establish the National University of Pakistan, the National University of Pakistan Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? It has been moved that the bill to establish the National University of Pakistan, the National University of Pakistan Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 49. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 49, there is no amendment in clauses 2 to 49, so I will put these clauses as one question.
The question is that clauses 2 to 49 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 49 stands part of the bill. Schedule. I now put the schedule to the vote of the House. The question is that schedule do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Schedule stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 15, Honorable Khwaja Muhammad Asif, on his behalf, Honorable Federal Minister for Education, please move order number 15. सर पहले आप आए इतना ना हमसे तोको करें, रोजे रखे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से आवाज निकलती है, समझ आएगा। ठीक है जी। Sir, I beg to move that the bill to establish the National University of Pakistan, the National University of Pakistan Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill to establish the National University of Pakistan, the National University of Pakistan Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 16. Mufti Abdul Shakur, Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony, on his behalf, Honorable Minister of State for Law. Please move order number 16. Sir, on behalf of Minister for Religious Affairs, I want to move that the bill to further amend the publication of the Holy Quran, elimination of printing and recording error, Act 1973, to the extent of Islamabad Capital Territory, the publication of the Holy Quran, elimination of printing and recording errors, amendment Bill 2022 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. کیا اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ سب قرآن پاک کا مسئلہ اس کی نہیں کی جاتی ہے۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ اشاعت قرآن پاک پرنٹنگ اور ریکارڈنگ کی غلطیوں کا خاتمہ ایکٹ 1973 کے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے حد تک میں مزید ترمیم کے بل اشاعت قرآن پاک پرنٹنگ اور ریکارڈنگ کی غلطیوں کا خاتمہ ترمیمی بل 2022 قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے۔ جو تحریک کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو تحریک کے مخالفت میں وہ نہیں کہیں۔ میرے خیال میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے۔ تو اب فدا صاحب اب ٹھیک ہے، چل نہیں تو اس لیے میں نے کہا متفقہ ہے نا جی، اب اردو میں پڑھ رہے ہیں پہلی دفعہ اس لیے۔ Second reading of the bill. Clause 2 to 9. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 9. The question is that clauses 2 to 9 do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 9 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 17, Mufti Abdul Shakur, Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony, on his behalf, Honorable Minister of State for Law, please move order number 17. Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony to move that the bill to further amend the publication of the Holy Quran, elimination of printing and recording errors, Act 1973, to the extent of Islamabad Capital Territory, the publication of the Holy Quran, elimination of printing and recording error, amendment Bill 2022 be passed.
تحریک پیش کی گئی ہے کہ اشاعت قرآن پاک پرنٹنگ اور ریکارڈنگ کی غلطیوں کا خاتمہ ایکٹ 1973 کی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی عد تک میں مزید ترامیم کا بل اشاعت قرآن پاک پرنٹنگ اور ریکارڈنگ کی غلطیوں کا خاتمہ ترمیمی بل 2022 منظور کیا جائے. جو تحریک کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں, جو تحریک کے مخالفت میں وہ نہیں کہیں. میرے خیال میں تحریک کے متفقہ طور پہ تمام ہاؤس تحریک کے حق میں اور تحریک منظور کی جاتی ہے. اس طرح بل پاس کر دیا جاتا ہے. ہو گیا سر, بل منظور ہو گیا جی. آرڈر نمبر 18. Honorable Federal Minister for Parliamentary Affairs, on his behalf, Minister of State for Law, please move order number 18. Sir, on behalf of Minister for Parliamentary Affairs, to move that the bill to further amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2022, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? No, sir. No. It has been moved that the bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2022, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clause 2 and 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 and 3 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 19, Honorable Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on his behalf, Mohtaram Janab Shahadat Tawan Sahab, Minister of State for Law, please move order number 19. Janab Chairman, on behalf of the Minister for Parliamentary Affairs, to move that the bill to further amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2022 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Honorable Rana Tanveer Hussain, Minister for Federal Education and Professional Training, please move order number 20, sir. Sir, I beg to move that the bill to provide for the establishment of Peer Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Mira Shah Khyber Pakhtunkhwa, the Peer Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Mira Shah Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? No. It has been moved that the bill to provide for the establishment of the Peer Roshan Institute of Progressive Science and Technologies, Miran Shah, Khyber Pakhtunkhwa, the Peer Roshan Institute of Progressive Science and Technologies, Miran Shah Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 50 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 50 stand part of the bill. Schedule. I now put the schedule to the vote of the House. There is no amendment in schedule. The question is that schedule do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, schedule stand part of the bill.
Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title, do stand part of the bill? Those who are in favor of it may say aye. Danesh, those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Honorable Rana Tanveer Hussain, Federal Minister for Federal Education and Professional Training, kindly move order number 21. I beg to move that the bill to provide for the establishment of P. Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Mira Shah, Khyber Pakhtunkhwa, the P. Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Mira Shah Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill to provide for the establishment of P. Roshan Institute of Progressive Science and Technologies, Miran Shah, Khyber Pakhtunkhwa, the P. Roshan Institute of Progressive Sciences and Technologies, Miran Shah Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 22, calling attention notice in the names of Honorable Senators Dr. Shehzad Wasim, Leader of the Opposition, Mohsin Aziz, Kamran Murtaza, Dr. Zarka Sorwardi Taimur, and Mushahid Hussain Sayyed. Who is going to raise the matter? Ji, Honorable Leader of the Opposition, please. Ji, sir. Sir, I, Senator Dr. Shehzad Wasim, Senator Mohsin Aziz, on behalf of Senator Mohsin Aziz, Kamran Murtaza, Dr. Zarka Sorwardi, Mushahid Hussain Sayyed, beg to draw attention of the Minister for Water Resources towards the notice which has been served by India on Government of Pakistan through the Indus Water Commission on 25th January 2023 for revision of Indus Water Treaty. Sir, آج کی دنیا میں خصوصی طور پر اور بالعموم بھی پانی کی ریکوائرمنٹ ایک ایسی ہے جس کا تعلق سویلائزیشنز کے ساتھ بھی رہا اور کنٹریز ممالک کی پروگریس کے ساتھ بھی رہا. جب بر صغیر میں پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آیا تھا وہ دریاؤں کی تقسیم کا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کا حل کافی عرق ریزی کے بعد 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کی صورت میں ہوا جس میں پاکستان کی طرف سے اس وقت صدر پاکستان ایوب خان، بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور ورلڈ بینک کی ثالثی تھی. جناب چیئرمین، یہ نہایت ہی اہم دستاویز تھی اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج 62 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قائم ہے اور اس دوران کئی جنگیں ہوئیں، کانفلکٹس ہوئیں، تعلقات اوپر نیچے ہوئے، مگر انڈس واٹر ٹریٹی اپنی جگہ پر قائم رہی اور کسی بھارتی حکومت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس ٹریٹی سے پیچھے ہٹے. جناب چیئرمین، اس کی ایک بڑی وجہ اس ٹریٹی کا جامعہ ہونا تھا، یعنی کہ اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم خصوصی طور پر بڑی صراحت کے ساتھ دیا گیا تھا اور دونوں ممالک کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. جو 3 ایسٹرن ریورز تھے، راوی، ستلج، بیاس، وہ تو بھارت کے حصے میں آئے اور انڈس، جہلم اور چناب وہ پاکستان کے حصے میں آئے. مگر اس ٹریٹی میں جہاں ان ویسٹرن دریاؤں کا پانی پاکستان کے حصے میں آیا، وہاں پر ایک آپ لیکونہ کہہ لیں کہ بھارت کو یہ بھی اجازت تھی کہ جہاں پر پانی کے بہاؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے پروجیکٹس کر سکتا ہے تو اس کو اس کی اجازت تھی. بھارت نے اس کو
غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اور بارہا مختلف طریقے سے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی کئی شقوں کی خلاف ورزی کی، مگر کیونکہ ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم وہاں موجود تھا تو پاکستان اپنے اعتراضات اٹھاتا رہا اور معاملات کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے۔ دو تین بڑی اہم مثالیں ہیں، ایک بگلیار ڈیم کی، دوسری کشن گنگا ڈیم کی۔ میں اس سے پہلے یہ بات کہتا چلوں کہ یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس تھے، پاور پروجیکٹس، ان کی کوئی سیلنگ متعین نہیں ہوئی، تو ان دو چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے یہ کیا کہ ایک دریا کے اوپر کئی کیسکیڈز، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ ڈیمز کی تعمیر کرتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی کیومولیٹو کیپیسٹی ہے وہ اس نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ حاصل کی، اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ پاکستان کو دریاؤں کا پانی، اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اور یہاں تک کہ دریاؤں کے جو بہاؤ ہے ان کا رخ تبدیل ہونے کی بھی شکایت آئی۔ جناب چیئرمین، بگلیار ڈیم میں بھارت نے تکنیکی فائدے اٹھائے اور جو سپل ویز تھے ان کو جو ڈیڈ سٹوریج لیول ہے اس سے کم کیا، اور ایک تکنیکی کور لیا کہ شاید اس سے، کیونکہ سلٹنگ کم ہوتی ہے تو لہذا اس کی اجازت دی جائے۔ نیوٹرل ایکسپرٹس مقرر ہوئے اور نیوٹرل ایکسپرٹس نے بھارت کے حق میں فیصلہ دیا۔ دوسرا، کشن گنگا ڈیم، کشن گنگا نیلم ڈیم، یہ جہاں پر ایک واٹر ریزروائر تھا، اس کے ساتھ اس کے ڈیزائن میں بھارت نے ایسی تبدیلیاں کی کہ پانی کو ایک دریا کی ٹریبیوٹری سے دوسرے دریا کی ٹریبیوٹری میں شفٹ کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پانی دریائے نیلم کو ملنا تھا، جس کے اوپر ہمارا پاور پروجیکٹ بھی ہے، جس کے اوپر کشمیر ویلی کی زراعت بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کے پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی پاکستان کورٹ آف آربیٹریشن میں گیا، اور کورٹ آف آربیٹریشن نے کچھ فیصلے پاکستان کے حق میں دیے، کچھ فیصلے بھارت کے حق میں دیے۔ اصل مسئلہ شروع ہوا 2015 میں، جب پاکستان نے ایک طرف تو کشن گنگا کے ڈیزائن کے اوپر اعتراض اٹھائے اور دوسری طرف جو نیا ڈیم بنانے جا رہے ہیں ریٹل ڈیم، اس کے اوپر اعتراض اٹھائے۔ میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ بھارت پابند ہے اس ٹریٹی کے تحت کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ بھارت پابند ہے کہ وہ ڈیٹا شیئرنگ کرے، مگر وہ اس میں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ تو جناب چیئرمین، 2015 میں نیوٹرل ایکسپرٹس اور کورٹ آف آربیٹریشن، ان دونوں کا فیصلہ کرتا ہے ورلڈ بینک۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور فائنلی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ نومبر 2022 میں جا کر ہوتی ہے، 5 سال کے طویل عرصے کے بعد۔ بھارت کو یہ چیز کہ نیوٹرل ایکسپرٹس بھی ہوں، کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہو، اس کا کور لیتے ہوئے بھارت نے ایک نوٹس بھیجا ہے 25 جنوری کو حکومت پاکستان کو، اور بڑی ہٹ دھرمی سے اس نوٹس کے ساتھ 90 دن کی پابندی بھی لگائی کہ 90 دن کے اندر آپ جواب دیں۔ اس میں ایک طرف تو اس نے اپنے اعتراض کا اظہار کیا کہ یہ دونوں پروسیس نہیں ہونے چاہیے، مگر جو سب سے بڑی بات ہے اس نوٹس میں وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ماڈیفائی کیا جائے، اس کو نئے سرے سے دیکھا جائے، اور یہ بھارت کے عزائم کی کھل کر نشاندہی کرتا ہے۔ خصوصاً یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ ہے
کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتی ہے، نہ یہ انٹرنیشنل لاء کی کوئی رسپیکٹ کرتی ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف جو اس کا ایک ہارڈ سٹینڈ ہے، جو دشمنی پر مبنی سٹینڈ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کے آڈینس ہمیشہ اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ اپنے سیاسی فائدے اور پاکستان دشمنی کے اوپر رہتا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو کہ ایک سنگل واٹر بیسن، جو انڈس واٹر بیسن ہے، اس کے اوپر اس کی لائف لائن ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملات وقت گزرنے کے ساتھ مزید کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب کلائمیٹ چینج کا بھی ایک نیا عنصر شامل ہو گیا ہے۔ ویسے بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو دریاؤں کا بہاؤ ہے اس میں پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھارت کی یہ جو ڈیمز کی سپری ہے پوری، آپ اس کو لے لیں، پھر بھارت کے جارحانہ عزائم کو لے لیں، بھارت کی پاکستان دشمنی کو لے لیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک ریڈ الرٹ کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے۔ ہمارا سوال یہ ہے اس حکومت سے کہ اگر آپ کو کوئی فرصت ملی سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں سے، تو ذرا اس قومی اہمیت کے معاملے کو بھی دیکھیں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر، صرف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر حل ہو سکتے ہیں، یہ خوشامد کے ساتھ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان حالات کے اندر حکومت کی کیا ٹھوس پالیسی ہے بھارت کو اس کے عزائم سے روکنے کے لیے، پاکستان کو بنجر بننے سے روکنے کے لیے، پاکستان کی اس لائف لائن کو سیکیور کرنے کے لیے، اور وہ اس ایوان میں بتائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ملک کے ساتھ ہے، اور پاکستانی قوم کسی صورت بھی کسی ایسے اقدام کی بھارت کو اجازت نہیں دے گی کہ جس کے ساتھ پاکستان کی سالمیت وابستہ ہو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ سینیٹر محسن عزیز صاحب تشریف نہیں لائیں۔ سینیٹر کامران مرتضی۔ جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اگر ہم سب کو باقی معاملات سے فرصت مل گئی ہو تو اس معاملے کی طرف بھی دیکھ لیا جائے جس میں ہندوستان کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے، نوٹس انہوں نے دے دیا ہے کہ اس ٹریٹی کو ریوائز کیا جائے جو 1960 میں اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اب 1960 میں جو ہوا تھا سر، وہ بھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور انٹرنیشنل پریشر پہ ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ سر جو شہر آباد ہوتے ہیں پانی کے آس پاس ہوتے ہیں، پانی کے جو ذخائر ہوتے ہیں یا پانی کی گزرگاہیں ہوتی ہیں اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ 5 دریا جو ہے وہ کم از کم یہاں سے گزرتے تھے۔ 5 دریا میں سے آپ نے جو ہے نا وہ 50-50 کر کے جو ہے ان کے ساتھ 1960 میں 50-50 کر دیا۔ 50-50 انٹرنیشنل لا جو تھا، جو بین الاقوامی قانون تھا، اس کی روح کے خلاف کیا۔ کبھی بھی جو ہے جو پانی جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس پانی کو روکا نہیں جا سکتا، مگر اس پانی کو روکا گیا، اور 2 دریا جو ہے نا وہ آپ کی سیولائزیشن جو آدھی جو ہے نا وہ آبادی اس طرح سے 1960 میں افیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ہم دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنائیں گے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بناتے بناتے پتہ نہیں آپ نے اپنی زمینوں کے ساتھ کیا کیا، زمینیں جو ہے نا اس سے کتنی ڈسٹرب ہوئیں، اس سے ماحول کتنا ڈسٹرب ہوا۔ جو اللہ کا ایک نظام تھا اس نظام کو آپ نے چھوڑ کے اپنا نظام شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ معاملات جتنے بھی ڈسٹرب ہوئے وہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے، اس میں کس کس کا کیا کردار تھا وہ ایک علیحدہ سیاسی معاملہ ہے سر۔ مگر سر 1960 سے لے کے اب تک یہ معاہدہ جو ہے یہ فیلڈ میں تھا، گو کہ اس کی کسی نہ کسی طرح سے وائلیشن ہوتی رہی ہے، اور اس وائلیشن پہ ہم کوئی پراپر جو ہے نا اس کو انڈیا کو کوئی رسپونڈ نہیں کر پائے۔ جب بھی انہوں نے کوئی ڈیم بنائے، جب بھی انہوں نے ہمارا پانی روکا، کوئی ایسا قدم ماسوائے احتجاج کے ہم نہیں اٹھا پائے۔ یہاں تک کہ جو اس حوالے سے جو ہمارے جو کمیشن کے جو تھے شاہ صاحب تھے، ان کی انٹیگریٹی پہ سوالات اٹھے اور وہ باقاعدہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے،
مگر پھر بھی جو ہے نا ہم نے اس معاملے میں کوئی نہیں کیا. اب سر وقت اس یہاں تک آ گیا ہے, معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریوائز کریں. اس کی ایک جو ریزن جو ہے وہ اس ٹریٹی کو ریوائز کرنے کی وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تو آلریڈی اپنا بہت سا پانی ضائع کر رہے ہیں. اب یہ پانی ضائع کر رہے ہیں تو پانی ضائع کرنے یا پانی روکنے یا پانی سٹور کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے اپنے صوبوں کے معاملات جو ہے ہمارے اپنے درمیان سیٹل نہیں ہو پاتے. ہم اس بات پہ ہم 4 بھائی ایگری نہیں کر پا رہے کہ اس پانی کو روکا جائے, اس پانی کو جانے دیا جائے, اس پانی کو جانے دینے سے کیا نقصان ہوگا, اس کو کہیں پہ روکے جانے سے کیا فائدہ ہوگا. تو ہم جو ہے وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں اور پانی جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے, اور اس کا کیس جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ اپنا بلڈ کر رہے ہیں کہ کل آپ کے خلاف جو ہے یہ معاملہ جب جائے گا کہیں پہ بھی انٹرنیشنل کسی فورم پہ, تو ان کا کیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر طور پہ انہوں نے بلڈ کیا ہوگا. سر صورتحال یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی انٹرنیشنل فورم پہ گئے ہیں تو کبھی آپ کے وکلا صاحبان بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کے جو آپ کے نمائندے ہیں وہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, اور کبھی کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا وہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر پاتے. اب اس معاملے میں بھی کیا ہم نے اسی طرح سے معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا ہے, اسی طرح سے جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے نا انڈیا کو واک اوور دینا ہے؟ اگر واک اوور دینا ہے تو ہم کو بتا دیا جائے جو پہلے انہوں نے جو کر لیا اس پہ ہم نے جو ہے نا وہ اگر ایکسپریسلی کنسیڈ نہیں کیا تو امپلائڈلی کنسیڈ کیا ہے. اب اگر اس کو جو ہے نا کسی اور حوالے سے ان کو راستہ دینا ہے تو پھر تو کوئی وہ نہیں ہے. مگر اگر آپ کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے, اگر پاکستان جو ہے وہ اس اگلی دہائیوں میں پاکستان میں پانی کی قلت جو ہے وہ آپ کو سب کو نظر آ رہی ہے, تو اس معاملے میں پہلے آپس میں بیٹھنا ہوگا, اور اس آپس میں بیٹھنے کے بعد انڈیا کو جو ہے یہ اس معاملے میں ٹف ٹائم دینا ہوگا. اس طرح سے اگر آسانی کے ساتھ اس معاملے کو لے لیا گیا تو پھر خدا نخواستہ جو ہے یہ جو جتنا پانی آج آپ کو مل رہا ہے, جتنا پانی آپ دستیاب ہے, وہ پانی بھی دستیاب نہیں رہے گا. اور پانی اگر دستیاب نہیں رہے گا تو آپ زرعی ملک ہوتے ہوئے, کبھی کسی زمانے کی فوڈ باسکٹ ہوتے ہوئے, کبھی پورے بر صغیر کو جو ہے نا وہ آپ اناج سپلائی کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوئے آج آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں رہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا اپنے معاملہ اپنے جو ہے نا وہ ملک کو چلا سکیں. آپ کو گندم باہر سے منگانی پڑتی ہے, آپ کو ہر کھانے کا فوڈ آئٹم جو ہے نا وہ آپ کا پورا نہیں پڑ رہا. تو جب وہ ہر چیز آپ کی پوری نہیں پڑ رہی اور پانی آپ کا جو ہے نا وہ اس معاملے میں پھر ریوائز کر کے پانی مزید اگر کل کسی نہ کسی حوالے سے خدا نخواستہ کم ہو گیا تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ملک کے لیے بھیانک ہوگا. اور اس بھیانک جو نتیجہ نکلے گا اس کے اگلے نتیجے کے طور پہ یہ آپ کے صوبے آپس میں لڑیں گے اسی پانی پہ. پانی کے معاملات میں صوبوں کے درمیان پہلے سے یہ پرابلم موجود ہے. تو اس کو خدا کے واسطے اگر حکومت کے پاس ٹائم ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا جو ہے نا وہ کوئی اس معاملے کو اس کو دیکھے, اس کو اچھی طرح ایگزامن کرے اور اس کو پراپرلی کنٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کرے, ورنہ یہ پھر آپ سے یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. سر اصل مسئلہ جو ہے نا وہ 2 ہیں سر اس ملک میں. ایک تو آپ جو بھی کرتے ہیں وہ منیر نیازی کے شعر کی صورت میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں سر, تو وہ ہمیشہ دیر اس دفعہ بھی کر دی گئی ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی حکومتی طرف سے جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھا گیا ہو, اس کو ایگزامن کیا گیا ہو. منسٹر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور مجھ سے سینئر جو ہے نا وہ دوست تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے نا کوئی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا ہو. مگر اگر فرض کر لیجئے کہ سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے تو اس کی دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. ایک تو بر وقت دیکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیر نہیں کرنی, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اگر جب آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ آپ کا ایکشن پراپر ہونا چاہیے. وہ اس طرح سے معذرت خانہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ اخبار میں خبر چھپ گئی, اخبار کی خبر سے لے کے میں نے بھی اٹھا لیا اور باقی ساتھیوں نے بھی اٹھا لیا. تو یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے سر, اس پہ جو ہے اس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہی لینا چاہیے. بہت شکریہ. میرے دائیں جانب گیلری میں تشریف فرمائیں جی ملک رشید صاحب MNA اور شیخ فیاض الدین صاحب MNA. ویلکم ٹو دا ہاؤس. ناؤ آنریبل سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور تشریف نہیں لائی ہیں جی. آنریبل سینیٹر مشاہد حسین سید پلیز. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Thank you for this important issue that has been brought before the Parliament. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ 20ویں صدی میں جنگیں ہوں گی تیل کے اوپر، لیکن 21ویں صدی میں جنگیں ہوں گی واٹر کے اوپر، پانی کے اوپر. اور جیسا میرے فاضل دوست نے بھی فرمایا کہ یہ ایشو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے. اس کے 3 کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 جو ہے، ہندوستان نے جو 25 جنوری 2023 کو نوٹس دیا، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کمزوری ہے، پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس کو ہم ایکسپلوئٹ کریں. کیونکہ 2022 کا سارا سال ہم نے سیاسی چپکلش اور کون بنے گا چیف پر ضائع کیا، اور اس لیے شروع میں انہوں نے انڈیا نے یہ کیا. اینڈ سر، there is a context also. There is a hat trick of hatred from India's side in the last 2-3 years under Mr. Modi. انہوں نے پلوامہ کا کیا 26 فروری کو، فرسٹ اٹیک آن پاکستان بالا کوٹ after 71, and thank God we hit back hard. We shot down 2 of their planes, captured their pilot. So we showed we have the capacity and the will to hit back. دوسرا ہوا 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر اینیکسیشن کی، اور جس کا ہمارا میں نے نوٹ کیا، اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے اس وقت، کہ اس وقت کی حکومت بھی اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی آئی تھنک اسٹریٹجک کلیئرٹی شو نہیں کی. ٹویٹ بھی کیا کہ مودی آئے گا تو شاید حالات بہتر ہوں گے، اور وہ دوسرے ہمارے جو تھے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی کہ نہیں ہندوستان سے بات کرو. ہندوستان نے آفر کیا سیز فائر، اور سیز فائر اس لیے آفر کیا مسٹر چیئرمین چائنا کی وجہ سے. جب ہندوستان کو پھینٹی پڑی گلوان میں مئی 2020 میں، ان کو مار پڑی، ان کو خوف ہوا 2 فرنٹ سچویشن کا کہ چین اور پاکستان مل کے ہمارے خلاف نہ کوئی محاذ بن جائے. انہوں نے یہ بھیجا، اور ہمیں غلط فہمی ہوئی کہ ہم ان سے کچھ کر سکتے ہیں نیگوسیٹ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ اب کشمیر پر بھی بات ہوگی، سارا ہوگا. سو وی ڈڈ ناٹ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن انڈیا. اور اب یہ جو کیا گیا ہے، میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہمارا کوئی مؤثر، پختہ، ٹھوس اور دبنگ جواب نہیں آیا ابھی تک، ابھی تیاری نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ Because we are too busy fighting among ourselves. And I think this is a very serious issue. اگر ہم نے ہندوستان کا کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہندوستان اکیلا نہیں ہے، ہندوستان کے پیچھے امریکہ بھی ہے. They are also giving this. They want India to become the so-called power to counter China. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سٹیپس ہمیں خود لینے پڑیں گے. پاکستان کے اندر the most important thing is national unity. ابھی last week میں Mr. Chairman چائنا سے آیا ہوں, and I went to China after 3 years. کووڈ کا ایشو تھا. چائنیز ہمارے بہترین دوست ہیں, they are our best friends and reliable partner. کیا میسج دیا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جو حالات ہیں, جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں اپنی ذاتی گروہی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کریں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ناٹ گیٹ انوالوڈ ان unnecessary battles, because a fight against institutions is unwinnable. Whether we fight the military establishment, انہوں نے ریلائز کر لیا, or whether we fight the Supreme Court, یہ نہیں ہے. And we should follow the constitution also. And also I think اس وقت ضرورت ہے, ہم مودی کو تو آفر کر رہے ہیں ڈائلاگ, مودی کو ہم نے کہا ڈائلاگ, why don't we have dialogue with among ourselves? دہشت گردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں. Let's talk with the opposition also. جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں, دوسری پارٹیز بھی بات کریں, and set the rules of the game so that elections are held, follow the constitution and the elections are held on schedule, اور اس میں کوئی ہو نہ ہو. اور یہ بھی سبق سیکھیں اپنا. اب ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ باجوہ نے مجھے یہ کہا, فیض نے یہ کہا. خدا کے لیے خود فیصلہ کریں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ قومی سلامتی کا کیا تھا مسٹر چیئرمین؟ نیوکلیئر بم بنانا. وہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا تھا. اور یہ میں بتا دوں, اس وقت کی میں اس کو انفارمیشن منسٹر تھا, میاں نواز شریف پر کوئی پریشر نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, بلکہ 3 سروس چیفز تھے, اس میں ایک خلاف تھا بم بنانے کے دھماکے کے, ایک نے کہا میں نیوٹرل ہوں, اور ایک حق میں تھا. انہوں نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں, اور ہم نے ٹکا کے دبنگ فیصلہ کیا.
اور وہ that has saved Pakistan today. So I think the time has come, political forces خود فیصلہ کریں, باہر کسی فون کال کا انتظار نہ کریں اور پھر بعد میں نہ کہیں کہ فلانے جنرل نے مجھے یہ کہا, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہم لڑتے رہیں گے اور جنرل آئندہ خان آئے گا and the party will be over. So to counter India, we must unite and we must seek a better future for Pakistan and its people, and we should avoid any confrontation either with the Supreme Court or with the military establishment. یہ فوج سے لڑ رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں, یہ دونوں لڑائیاں بند کریں, آپس میں بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیٹ کریں and have elections according to the constitution. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Federal Minister for Climate Change, Senator Shahri بہت Rahman. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. تشریف رکھیں جی, یہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, آپ ایجنڈا دیکھ لیں. فیصل صاحب پہلے تشریف رکھیں جناب. ایسے آپ اٹھ کے پہلے دیکھ تو لیں کیا چل رہا ہے. کالنگ اٹینشن نوٹس چل رہا ہے, ان کو انہوں نے جواب دینا ہے. جی منسٹر صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. یہ تین ہمارے فاضل ممبران نے بہت اہم ایشوز اٹھائے ہیں. ایک ہی اہم ایشو ہے, کچھ ڈائگریشن ہوا ہے, لیکن بیسکلی لیڈر آف اپوزیشن نے جو بات کی وہ بیسکلی یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یہ ایک تشویشناک خط کی وصولی پاکستان 25 جنوری کو ہوئی ہے. اور میں اس لیے ان سے اگری کر رہی ہوں کہ تشویشناک اس لیے ہے کہ پہلے کبھی ایسا خط نہیں آیا اس سنتاس معاہدے کے حوالے سے. بہت ساری اس میں ڈسپیوٹس ہوئی ہیں اور جگہ بھی ملی ہے آربٹریشن کی, لیکن پہلے کبھی اس طرح کا مبہم خط نہیں آیا. اور مبہم بھی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہے جی, پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایکشن نہیں لیا ہے. 25 تاریخ کو یہ آیا ہے جنوری کو, فوری طور پر پرائم منسٹر کو بتا دیا گیا ہے, ان کو بریفنگ ہوئی ہے, سارے متعلقہ اداروں نے اس پر اپنا اپنا کام شروع کیا ہے. اور جس وجہ سے ابھی تک آپ نے اس پر ایک جنگ نہیں دیکھی ہے اخبارات میں, وہ شاید اس لیے ہے کہ دیکھیے اس کے جو کانٹینٹس ہیں, اس کا جو متن ہے تھوڑا سا عجیب و غریب اور ظاہر ہے دانستہ طور پہ ہوگا, ڈیلیبریٹلی ہوگا, ویگ ہے, مبہم ابہام ہے, کیونکہ کانٹینٹس نہیں کہتے کہ کس طرح انہوں نے ایک الزام سا لگایا ہے ویگ سا کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں انڈس سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. جیسے آپ نے کہا لیڈر آف اپوزیشن, یہ ایسی ایک ٹریٹی ہے جس نے ہر جنگ کو سروائیو کیا ہے اور اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے آبی ذخائر کو مینیج کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن جو ایک فاضل ممبر نے کہا کہ 50-50 ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. میں یہاں نہیں کہنا چاہتی, آپ ذرا اسٹڈی کر لیں کہ اس کو کیا ملا اور کتنے کیوسیکس کس ملک کو ملتے ہیں. ہندوستان جو کہتا ہے, میں ان کی دفاع میں کوئی بات نہیں کر سکتی, لیکن پلیز آپ چیک کر لیں کہ کتنے کیوسیکس کس کو ملتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انڈس واٹر ٹریٹی. اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی 50-50, بٹ اس میں یہ تو ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں, اور بگلیہار ڈیم کی بات ہوئی, کشن گنگا ڈیم کی بات ہوئی, دونوں کے حوالے سے پاکستان نے آبجیکشنز ریز کیے, بروقت کیے. اور ابھی کوئی ایسا جب آبجیکشن ریز ہوتا ہے جی, وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کسی ڈاؤن سٹریم پروجیکٹ پر جو آ رہا ہے پانی نیچے پاکستان میں, جس طرح رتلے پر ہوا ہے. رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ پہ بھی ہم نے آبجیکشن ریز کی ہوئی ہے, اور بگلیہار اور کشن گنگا کا آپ کو معلوم ہے. کشن گنگا پہ جو انہوں نے ڈرائنگ ڈاؤن آف واٹر کے حوالے سے ہمارے فیور میں رولنگ ہوئی کہ رن آف دا ریور پلانٹس جو انڈیا بنائے گا ویسٹرن ریورز پہ, وہ پاکستان کے حق میں رولنگ ہوئی, اور وہ کہا گیا کہ وہ اس طرح ڈرا ڈاؤن اینیول فلشنگ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے سیڈیمنٹس ڈپازٹ ہوتے ہیں پانی میں, اور وہ پاکستان کے نیچے فلو پیٹرن کے لیے مضر ہوتے ہیں. تو اور دوسرا انہوں نے جو پوائنٹ تھا اس میں تھوڑی رد و بدل کی. تو پاکستان نے بروقت کام کیا ہے اس پہ. اب رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ بھی اس وقت پاکستان نے آبجیکٹ کیا ہے. اس کا بھی میں بتاتی چلوں, دیکھیے کیونکہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے, لیکن اس کو میڈیا میں اس لیے آپ نے ایک واٹر وار اس لیے نہیں دیکھی, جس کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ the 21st century wars will be on water, اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان نے, اور آپ نے دیکھا ہے مودی سرکار کا بھی ایک رجحان رہا ہے, ہندوستان نے یہ اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کیا ہے. ان کے ہاں اگلے سال الیکشن ہیں
اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایشو کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اس ٹاکسک ڈسکورس میں وہ کریں، اور وہ اس میں ایک جارحانہ ویپنائزیشن کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی الیکشن ٹائم آپ نے دیکھا تھا ایگزیکٹلی واٹر کی بات ہوئی تھی ہندوستان کی طرف سے. اس کا کچھ ہو نہیں سکا، اور میں ایک ری ایشورنس دینا چاہتی ہوں اس ہاؤس کو جی کہ پینک اس خط کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہندوستان کچھ اس میں کر نہیں سکتا جی اس لیٹر کے حوالے سے. ویسے تو پھر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں اس لیٹر کے حوالے سے اور انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کروں گی. ایک تو دونوں فریق جب تک اگری نہیں کریں، دونوں ممالک جب تک حامی نہ بھریں، اس ٹریٹی میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت رد و بدل کی پہلی ہنٹ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ پاکستان نے کس طرح اس کی وائلیشن، کہاں وائلیشن ہے. there is no clarity, there is complete vagueness, and we feel that it is deliberately done to excite a domestic audience کہ جی ہم پاکستان کے اب کچھ نہیں رہ گیا تو پانی پر ہی شروع ہو جائیں. تو اس میں کوئی ایکشن پاکستان ایز سچ ضرور جواب دہی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ان کی طرف سے یک طرفہ ایکشن نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں انہوں نے لیا ہے پاکستان عدالتوں پہ گیا ہے. ہندوستان نے ہمیشہ زیادہ تر نیوٹرل ایکسپرٹ کو پریفر کیا. پاکستان نے کورٹ آف آربیٹریشن جو کافی بڑا احاطہ لے سکتا ہے. تو دیر از ایز سچ انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں آگے پیش رفت نہیں کر سکتے. ٹریٹی کے معاہدے کے مطابق کے شکوں کے مطابق جب تک دونوں فریق نہیں کچھ کہیں there can be no change in the treaty. جہاں تک میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ورلڈ بینک نے ثالثی کی تھی، تو ورلڈ بینک بھی اس حد تک ثالثی کرے گا جب ہم دونوں فریق کہیں گے کہ اب آپ آ کے کریں. جب کورٹ آف آربیٹریشن یا کوئی اس میں ثالثی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بذات خود نہیں کر سکتے، لیکن وہ پینل بنواتے ہیں، اور جب تک پینل بنتا ہے ان کا ایک کردار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب یہ بھی میں بتاتی کیونکہ لوگوں کو ایک تشویش تھی، منسٹر واٹر ریسورسز یہاں نہیں ہیں، ان کے بہاف پہ میں یہ کر رہی ہوں. دیکھیے وینا کنونشن اور فارن آفس کا بھی بہت اس پہ مدلل نظریہ ہے، ویو ہے کہ جی انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا. وینا کنونشن کے مطابق اس میں کہنا پڑتا ہے کہ what is your allegation, what is the breach Pakistan is. They are not able to provide that. So we feel that it is for domestic consumption, and there can be absolutely no change in the treaty until both parties agree. Now both parties, they have not even proposed کہ کون سا یہ ایک ہماری طرف سے ان کی نظر میں پھسونگڑا ہے. اینڈ ڈونٹ وری، حکومت کے ہر انکلوڈنگ انڈس واٹرز کمشنر ہمارے جو ہیں یہاں پہ، وہ صبح بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. 25 جنوری سے ساری میٹنگز چل رہی ہیں اس پر. اس کو میڈیا ہائپ ہم اس لیے نہیں کرے کیونکہ دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈیا وانٹس. وہ وہاں مودی سرکار اپنے آپ کو تھوڑا پاکستان کے ساتھ جارحانہ رویہ دکھانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریئیکٹ کرے اسٹرانگلی، اور وہ کہیں دیکھیے میں نے پاکستان کو پریشان کیا. پاکستان ہندوستان کے ان ایکشن سے بالکل پریشان نہیں ہے جی. ہمیں اپنی حقوق کا پتہ ہے، اور ہم اپنے حقوق استعمال کرنا بوتھ بائیلیٹرلی اور انٹرنیشنلی اچھی طرح جانتے ہیں، اور کوئی ہمیں اس میں پریشانی نہیں ہے کہ ہندوستان اب بذات خود یک طرفہ طور پر اس معاہدے میں کوئی رد و بدل لا سکتا ہے. لیٹ دیٹ بی ویری کلیئر. جہاں تک پانی کے ذخائر کی بات ہے، یہ کیونکہ ڈسکشن ہوا اور بہت ہر طرف گیا، لیکن پانی کے ذخائر کے حوالے سے اور پانی کی کمی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ یہ سینٹیمنٹ ہے اکراس دا فلور آف دا ہاؤس، اینڈ آئی ریسپیکٹ آل ممبرز who bring it up because یہ ہے اصل ایشو پاکستان کا. ہم اپنے جو ذخائر ہیں، اس لیے میں نے پوچھا بھی واٹر ریسورسز سے کہ جی ایکشن کیا لیا جا رہا ہے اسمال ڈیمز اور میڈیم سائز سٹوریج کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا مانسون ہوتا ہے، سیلاب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تباہ کن، اور پھر بعد میں پانی کی قلت یہاں ہوتی ہے. اور جنرل ٹرمز میں پانی کی قلت خاص طور سے سدرن صوبوں میں، بلوچستان اور سندھ میں تو بہت زیادہ ہے. تو محمد ڈیم کے اب دیکھ رہے ہیں کہ دیامیر بھاشا کی لینڈ ایکوزیشن ہو چکی ہے جی. یہ سی سی آئی نے اپروو کیا ہے، اور یہ اب چل پڑا ہے. 2030 تک اس کی کمپلیشن کا ڈیٹ ٹارگٹ کی گئی ہے.
اس کے بعد محمد ڈیم کی سٹوریج شروع ہے جی، اور اسمال اور میڈیم ڈیمز سندھ میں چھوٹے اور میڈیم ڈیمز 16 اس وقت مختص کیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے. اس میں $15 بلین اس وقت سندھ اور تھر اور کوہستان کے علاقوں میں ٹارگٹ کیے گئے ہیں ڈیمز چھوٹے اور میڈیم سائز. بلوچستان کے لیے بھی میں نے پوچھا کیونکہ یہ دونوں صوبے سب سے زیادہ قلت سے افیکٹڈ ہوں گے. اس پچھلے سیلاب میں بھی فیڈرل ڈیمز جو تھے وہ بالکل بریچ نہیں ہوئے کیونکہ اس کی بات نہیں ہو سکی ہے. اسمال اور میڈیم ڈیمز کوئی لگ بھگ 12+ کی پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ ہم اپنے آبی ذخائر کو کسی نہ کی بہتر استعمال کریں. لیکن پر کیپٹا یوسیج پاکستان میں بہت ہائی ہے جی، ایگزسٹنگ واٹر کی پر کیپٹا یوسیج بہت ہائی ہے، تو پانی کا ضیاع ہے. اگر وہ ہمیں ایز سٹیزنز کم کریں بہتر ہوگا. اور آخری بات میں کہتی چلوں چیئرمین صاحب کہ کیونکہ بہت سے دوستوں اور ممبرز کے سوال ہوتے ہیں، کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایڈریس ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، تو یا تو رمضان کے بعد I would invite all senators to an open hearing in a committee room of parliament. Everybody would be invited. آپ لوگ آئیے، نیشنل اسمبلی کے بھی ممبرز اپنے اپنے خواہش معروضات whatever you have suggestions inputs لے کے آئیں. سوال بھی ہیں، اس میں ہم واٹر ریسورسز کو بھی بلا لیں گے، ہو سکا تو فوڈ سیکیورٹی کو بھی، کیونکہ یہ امپیکٹس ہمارے سب سے زیادہ ہوئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. 2 بڑی الگ منسٹریز ہیں، ان کو ہم بلا کے we will have a good exchange، پریزنٹیشنز بھی دیں آپ کو تاکہ تینوں منسٹریز کلائمیٹ، واٹر اینڈ فوڈ جامع طور پر آپ کے ایشوز ایڈریس کر سکیں. Thank you. Thank you. Calling attention, notice is disposed of. Order number 23. جی سینیٹر انجینئر رخسانہ زبیری آرڈر نمبر 23 ریز کریں پلیز. کالنگ اٹینشن نوٹس. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. یہ ایشو کئی دفعہ ہاؤس میں آیا اور فار سم ریزنس اٹ واز پٹ آف. تھینک یو فار انکلوڈنگ اٹ دس ٹائم. آپ جانتے ہیں کہ بہت سیریس مسئلہ ہے پینڈنگ کورٹ کیسز کا، کیونکہ کورٹس تو ہم نے چھوٹے چھوٹے جو لیگل بیٹلز ہیں، پولیٹیکل بیٹلز ہیں، اس میں الجھائے رکھا ہے ہم نے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹس ہوں، اور مستقل وہاں سے اسٹے آرڈرز ملتے ہیں، اور اسٹے آرڈرز بہت کرٹیکل کیسز بھی ملتے ہیں، اور اس سے کیسز کا ڈسپوزل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. اس وقت جو پچھلے اعداد و شمار آئے تھے، اصل تو منسٹر صاحب موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ کیسز ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. کیا جو اس وقت ڈسپوزل کا ریٹ ہے، کیا اس سے ہم سالوں میں بھی اس کو کلیئر کر پائیں گے؟ دیر آر پیپل ویٹنگ فار دیئر رائٹس ٹو بی ڈکلیئرڈ. اس کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، آتے ہیں، سارا دن کورٹ سے بیٹھتے ہیں اور ان کا نہیں آتا، نمبر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کورٹس کو، بلکہ ان اے وے سارے اداروں کو ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل گیجٹس میں تو ہم نے رکھ دیا، لیکن ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی پروگرام. ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح، کب تک آپ آئیں گے کہ جو کیس آئے وہ ود ان اے سرٹن ٹائم کلیئر ہو جائے. میں یہاں پہ ایک چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ کی ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے جوائن کیا تو ہزاروں کیسز پینڈنگ تھے، تو انہوں نے ساری ایڈمنسٹریشن کو بلایا، کورٹس کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ ایڈجورنمنٹ موشن یا صرف اس صورت پہ ہوگا کہ وکیل جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہو، جج کا انتقال ہو گیا ہو، یا پٹیشنر کا انتقال ہو گیا ہو. اس کے علاوہ کسی کو بھی اسٹے نہیں ملے گا، کسی کو بھی آگے پینڈنگ نہیں ہوگا. سو ود ان اے ویری فیو پیریڈ آف ٹائم، کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں، ہی کین تھرو مور لائٹ آن کہ بلوچستان میں کس طرح انہوں نے سکسیڈ کیا. بٹ دیٹ ڈیڈنٹ کنٹینیو. ناؤ وی آر فیسڈ ود اے سچویشن جہاں پہ ساری لڑائی جو کچھ ہے، ہم کورٹس کو اپنے بہترین سہولتیں دے رہے ہیں، پرکس بڑھتے جا رہے ہیں، چھٹیاں بے حساب ہیں، ٹوٹل کوئی 100 سم ڈیز کام کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 300 ورکنگ ڈیز. اینڈ دس از اے لگژری، دس از اے ویسٹ آف ریسورسز وی کین ناٹ افورڈ. ویسے بھی اویلیبلٹی آف جسٹس میں اس وقت ہمارا نمبر جو ہے ممالک کی فہرست میں 142 میں 139 نمبر پہ ہم ہیں. یہ ہماری کوالٹی آف ڈسپوزل آف ججمنٹ ہے. سو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ کیا پروگرام ہے
منسٹری آف لا کیا کر رہی ہے, کس طرح وہ پلان کرتے ہیں کہ تمام کورٹس کیسز جو ہیں وہ ٹائم پر ڈیسائیڈ ہو جائیں. تھینک یو. Honorable Minister of State for Law, please. آنریبل ممبر صاحبان, انجینئر صاحبان نے جو کویسچن کیا ہے, پہلی بات تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو فگر بتایا گیا سر, وہ 20 لاکھ نہیں ہے ہمارے پاس. میں وہ آپ کو ایک ایک کوٹ کا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے کورٹس ہیں, اس میں 3,80,436 کیسز جو ہیں 31 دسمبر 2022 کو تھے. 20 لاکھ نہیں سر, یہ تقریباً 4 لاکھ پونے 4 لاکھ کیسز, یہ بھی بہت زیادہ ہیں. سب پہلی بات تو سر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں نا سر, یہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل انٹیٹیز ہیں سر. جو لا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ انٹری نمبر 21 جو ہے سر, اس میں رول آف بزنس 1973 میں منسٹری جو ہے عدالتوں کے جو پے ہے, پینشن ہے, پریولیجز ہیں, ان کا باہر کے ٹورز ہیں, ان کو وہ مینیج کرتی ہے. باقی کورٹس جو ہیں اپنا, ان کی سپرویژن کورٹس کی اپنی ہے. اب رہ گیا کیسز کا, کہ کیسز کا ڈسپوزل کیوں نہیں ہو رہا. یہ واقعی بالکل ایک چیز ہے جس پہ ہم سب کنسرن ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا سر کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس میں سر یہ آج سے کچھ دن پہلے نیشنل اسمبلی میں جو نصرت پٹھان صاحبہ نے بھی یہ کویسچن پوچھا تھا, وہاں پہ بھی ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں سینکشن اسٹرینتھ جو ہے ججز کی ہے 17, اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ 14, 3 ویکنسیز وہاں پہ خالی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 60 کی اسٹرینتھ ہے, 41 جو ہیں کام کر رہے ہیں, 19 جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں. اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں 40 ہیں, 29 کام کر رہے ہیں, 11 جو ہیں وہ وہاں پہ خالی ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں 20, 19 کام کر رہے ہیں, 1 خالی ہے. لاہور, اس کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 15 ہیں, 13 کام کر رہے ہیں, 2 ویکنٹ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 ہیں, 8 کام کر رہے ہیں, 2 ویکنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ مکمل نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سینیرٹی جو ہے اس کے اصول کے اوپر جو ہے یہ ویکنسیز جو ہیں ان کو پورا کیا جائے, نمبر 1. اس کے علاوہ سر سلسلہ یہ رہ گیا کہ جہاں تک کیسز کا بتایا گیا, تو کیسز کا بھی کیونکہ میڈم نے 20 لاکھ بتایا, تو وہ میں ان کی تصحیح کے لیے یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں 31 دسمبر کو, جیسے کہ نیشنل اسمبلی کو بھی بتایا, 51,744 کیسز جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, بہت زیادہ ہیں, آدھا لاکھ, 51,744. لاہور ہائی کورٹ میں 1,79,425 کیسز. سندھ ہائی کورٹ میں 85,781 کیسز. پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس میں 41,911 کیسز. بلوچستان میں 4,471 کیسز. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 17,104 کیسز. جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس میں 103 کیسز. تو سب میری گزارش یہ ہے کہ ان کی وجوہات جو ہیں, سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اننیسیسری لیٹیگیشن جو ہے وہ کورٹ میں بہت زیادہ جو ہو چکی ہے. بڑی جو عدالتیں ہیں زیادہ تر ان کا جو وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کچا پیشی جو ہے, ایک زمانہ ہوتا تھا جب میں نے بھی پریکٹس شروع کی تھے, ہم جونیئر ہوا کرتے تھے, میاں رضا ربانی صاحب کے ہمارے بیٹھے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب بھی سینئر وکیل ہیں, جانتے ہو کہ کچا پیشی میں 2 منٹ لگتے تھے. آج کل کچا پیشی بھی جو ہے 2 گھنٹے چلتی ہے, اس کے بعد اس میں بھی ریٹرن آرگومنٹ بھی مانگے جاتے ہیں, اور وہ جو ہے اس کے بعد اس میں بھی ڈیٹ ہو جاتی ہے, وہ بھی ریزرو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں, وہ لیٹیگیشن چلیں ایک اپنی جگہ پہ پینڈنگ ہے. تو ایک تو عوام میں جو ہے وہ تو فرق قسم کے مقدمے بازی جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو جائے. ایک زمانے میں جسٹس صبری الدین احمد صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے, فریولس قسم کی لیٹیگیشن کے اوپر کاسٹ جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے کہ تاکہ بے جا قسم کا عدالتی وقت جو ہے وہ ضائع جو ہے وہ نہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ سر سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ بار اور بینچ جو ہے عموماً یہ بھی ایک واقعی ایک حقیقت ہے کہ بہت دفعہ ڈیفنس کونسل یا وکلاء کی طرف سے ایڈجمنٹ بھی آتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آنریبل کورٹ کا اگر اس کی کاز لسٹ دیکھیں سر, تو کاز لسٹ بھی 70-100 کیس سے کم نہیں ہے. اگر 100 کیس لگے ہوئی ہیں ایک کورٹ میں, 70 کیس لگے ہوئی ہیں, اور ایک کیس کو کال کیا جائے, اس میں ایک فریق کو بلایا جائے, دوسرے فریق کو بلایا جائے, ملزمان یا کمپلیننٹس جو ہیں ان کی حاضری جو ہے اس کو چیک کیا جائے,
تو سر اگر ایک مقدمے میں 2 منٹ لگیں 3 منٹ لگیں 180 منٹ ہو گئے. 180 منٹس کو اگر ہم 60 کے اوپر تقسیم کر دیں تو سر عدالت کا وقت کتنا ہے؟ وہ تو حاضری لگانے میں بھی جو ہے وہ وقت جو پورا ہو جائے گا. تو سر اس کا طریقہ کار ایک تو سر ہم یہ عموماً جو ہے سینئر لوگ سمجھیں گے, پارلیمان نے بھی جو ہے لیگل ریفارمز کے لیے سوچا ہوگا. سر اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور فیڈرل کورٹ الگ کر دی جائے, یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایشو اس قسم کا کھڑا ہو جاتا ہے جس پہ جو ہے 3 رکنی بینچ 5 رکنی بینچ لارجر بینچ وہ سارے کا سارا گیا, اور جن لوگوں کے کیسز ہوئے جو لوگ کرایہ بھاڑا خرچ کر کے آتے ہیں ان کے کیسز ارجن ہو جاتے ہیں. یہ کچھ قسم کے عدالتوں میں مسائل ہیں. تو میرا خیال یہ ہے سر کہ بہت عرصے سے جو ہے وہاں پہ کورٹ کے اندر جو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی. ایک زمانے میں لیٹیگنٹس بلائے جاتے تھے, سول سرونٹس بلائے جاتے تھے اور لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کر کے سجیشنز لی جاتی تھیں. یہ کام 2013-2014 میں جو ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی شروع ہوئی تھی جو کہ کافی عرصے سے نہیں ہے. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے سر, ہم نے قوانین بہت سے بنا رکھے ہیں جن کے اندر باقاعدہ ایک جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے. کامل صاحب بیٹھے ہیں, کامل صاحب وہ بتائیں گے کہ دہشت گردی کے اندر 7 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے کہ ٹرائل 7 دن کے اندر ہوگی, اپیل 30 دن میں ہوگی. لیکن آج تک اس قسم کی صورتحال جو ہے نہیں ہو سکی. فیملی لاز میں ٹائم جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے, ود ان ٹائم نہیں ہوا. رینٹ کے جو کیسز ہیں لینڈ لارڈ اور جو ہے اس میں دیا گیا ہے. تو آغا صاحب یہ آپ بتائیں گے کہ ٹائم ود ان ٹائم کبھی جو ہے کوئی کام جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکا. تو سر اس میں میرا خیال یہ ہے کہ کام کرنے کی یقینی طور پہ ضرورت ہے, لیکن اعلیٰ عدلیہ جو خود انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ عوام الناس اب تو پارلیمان تک سارے لوگ کنسرن اور چیخ شور ہم کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو جو کام کرنا ہے اس کام پہ توجہ دے, اور جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ان کے فیصلے ہونے چاہیے. کالنگ اٹینشن نوٹس ڈسپوزڈ آف. جی سینیٹر ثانیہ نشتر پلیز آپ موو کریں. ریزولوشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ورلڈ ہیلتھ ڈے کی وجہ سے. جی بہت شکریہ. موشن موو کریں پلیز. I, Senator Sania Nishtar, hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rules 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to move a resolution regarding World Health Day. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is carried. Honorable Senator Sania Nishtar, please resolution move karen. The Senate of Pakistan acknowledges the significance of the World Health Day in promoting global health awareness. Commemorating this day that marks the founding of the World Health Organization in 1948 as the world's only universal membership multilateral agency in health, and congratulates the World Health Organization on its 75th anniversary. The House recognizes WHO's critical role in advancing health globally by promoting health, improving disease prevention and care, addressing health disparities, and advocating for investments in strong and sustainable health systems to achieve better health outcomes for all. The House recognizes that healthcare remains a top priority agenda in the social sector, including environmental protection and economic development. The House emphasizes that goals of development in the country cannot be realized without taking steps towards building a healthy nation. The House further expresses concern that a significant size of the country's population that could be contributing to the development and progress has limited access to better healthcare facilities. The House calls upon all stakeholders, including the Senate of Pakistan, to work tirelessly to augment the country's health infrastructure with a focus on quality and affordable health care for our citizens. And finally, the House demands that the government of Pakistan leverage technical expertise from the World Health Organization and other international health institutions to enhance the country's readiness for outbreaks and emergencies, to bolster the country's capacity to deliver on Sustainable Development Goal 3, including its universal health coverage target to deal with climate change-related health risks in better ways, and improves Pakistan's prospects
of realizing the right to health across all segments of the society. Thank you, Madam. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. Honorable Senator Fawzia Arshad, please. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہے پلیز. سر میں نے 3 منٹ لکھا تھا. جی چلیں 3 منٹ جلدی کریں پلیز. سر ابھی پانی کی بات ہوئی ہے تو میں پانی ہی کی بات کو آگے لے کے اسلام آباد تک بات کروں گی. وہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وچ از لوکیٹڈ آن دا انڈس ریور ڈاؤن اسٹریم آف تربیلا ڈیم وچ از 92.7 کلومیٹرز فرام اسلام آباد. یہ جی پروجیکٹ جو ہے یہ فرسٹ کنسیو ہوا تھا 2008 میں اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن جو ہونی تھی وہ 3 فیزز میں ہونی تھی مگر ابھی تک اس پہ کوئی بات بن نہیں پائی اور کام ہو نہیں رہا ہے. مقصد میرا اس وقت آپ سے فلور لینے کا یہ تھا کہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پبلک امپورٹنٹ نوٹڈ پوائنٹ ہے کیونکہ گرمی آ رہی ہے اور اسلام آباد میں پانی کی شدید قلت ہے. پچھلی گورنمنٹ نے 2021 میں اس کے لیے PC1 کا ریکوائرمنٹ ڈالی تھی جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے اور چونکہ بجٹ آنے والا ہے اینڈ دیز آر دا ڈیز منسٹری آف فائنینس اور پلاننگ کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس پروجیکٹ کے لیے PC1 ڈالا جائے. اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد کی آبادی جو ہے اب لگ بھگ 23 لاکھ ہو گئی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے اور روزانہ جو پانی کا جو سپلائی ہے وہ ہونا ہے 120 MDG اور جو میکسیمم پانی اس وقت بروز 7 اپریل جمعے کو 50 MDG ملتا ہے which is not sufficient. There is a acute difference of supply and demand اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کرو کرنے کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب تک PC1 نہیں آئے گا یہ پروجیکٹ نہیں شروع ہوگا ہماری آگے نسلیں جو آنے والی ہیں اسلام آباد میں جو ہمارے باسی ہیں نیٹیوز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے. بالخصوص جتنی ہماری جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں آپ اگر جی سیریز میں دیکھیں G13 G15 G17 ایکسیکٹرا وہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں مگر پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. پچھلے دنوں 1 سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی کمپنی میں ایک میت کو نیسلے کے پانی سے بھی غسل دیا گیا تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس پہ ضرور توجہ دی جائے. جی صاحب اس پہ رپورٹ لے لیں آپ منسٹری آف PND اور انٹیریئر سے. آنریبل سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب جی آپ نے پریویلیج موشن موو کرنا تھا جی موو کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 2 ایشوز ہیں صرف میں مختصر سے اس میں گزارش کروں گا. ایک تو میں نے لاسٹ اجلاس میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ چینی کی سمگلنگ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پہ اور FBR جو ہے اس کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہے. روزانہ جو ہے وہ سینکڑوں ٹرالرز جو ہیں وہ بارڈر کراس ہو رہے ہیں اور مبینہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ملک کے اندر شارٹیج ہو جائے گی بہت بڑی چینی کی اور ابھی سے چینی کے دام جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو FBR اس کے اندر کیا کر رہا ہے اور اس کے اندر اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے اور اس کو فوری بھیج دیتے ہیں جی بھیج دیتے ہیں جی آپ اپنا تحریک کے استحقاق پیش کریں. ایک ریکویسٹ سر اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ پچھلے 1.5 مہینے سے رانا صاحب تحریک کے استحقاق پیش کریں پلیز. سر یہ 1.5 مہینے سے بند ہے اور دور دراز کے بلوچستان کے سرائکی بیلٹ کے بچے اور گلگت بلتستان کے اور وہ لوگ جو ہے ایک لڑائی ہوئی ہے ایک ایشو ہوا ہے لیکن اس کو چاہیے تھا کہ یونیورسٹی بیٹھ کے اس معاملات کو دیکھتی اور اس کو سنبھالتی لیکن 12,000 کے قریب لگ بھگ سٹوڈنٹس ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. ان کا اگر وہ 50 دن سے اوپر ہو جاتا ہے تو ان کا سیمیسٹر فریز ہو جائے گا. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی اس کے اوپر بھی اس معاملے کو بھی میرے خیال ہے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں سینیٹر مشتاق صاحب اور دیگر دیکھ رہے ہیں ڈسکس ہو رہا ہے اس کو مزید اس کو ٹیک اپ کیا جائے.
جی جی تحریک استحقاق پیش کریں پلیز. سر میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں یہ تینوں منتخب ایوانوں کا ممبر رہا ہوں اور میں 2002 میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا اور پھر اس کے بعد 2008 میں بنا اور پھر پنجاب اسمبلی کا ممبر رہا اور پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں رہا ہوں. لیکن میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ اپنے رفقا سول سرونٹس اور اپنے لوگوں کے ساتھ اور حزب اختلاف کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ عزت و احترام کا ایک رشتہ رہا ہے. لیکن مجھے ابھی ایک بہت ہی غیر مناسب اور غیر مہذب حراست اور گفتگو کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 20 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بغیر کسی FIR کے 8 فروری کو 5:50 میں ملتان میں جو ہے وہ غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور مجھے کوئی 2 گھنٹے تک جو ہے وہ پولیس وین کے اندر لے کے وہ اس کو گھماتے رہے. اور پھر آپ نے مہربانی فرمائی چیئرمین صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مداخلت کی اور IG صاحب سے بات کی اور پھر مجھے جو ہے وہ وہاں سے رہا کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو میں اسٹینڈنگ کمیٹی استحقاق کمیٹی کو بھیجنا چاہتا ہوں اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ اس کو جو ہے ان کو جو متعلقہ لوگ ہیں CPO ملتان ہیں یا جو بھی ہیں ان کو بلا کے اور یہ جو ہے معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا سپورٹ کیا جائے. جی پریولیج کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے. سر ایک ایشو 1 منٹ کے لیے سر 30 سیکنڈ میں. جی رانا صاحب. سر یہ ملتان میپکو کے اندر جو ہے جو سپورٹس کی کوئی غیر منصفانہ تقرریاں ہو رہی ہیں اس معاملے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. نہیں سر نہیں, یہ میپکو کا ہے جی. یہ اچھا ملتان جو الیکٹرک سپلائی. جی 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 اس معاملے کو جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی بتائیں جی کیا مسئلہ ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ سپورٹس کے لیے جو تقرریاں ہوتی ہیں ان کے اندر غیر منصفانہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور جو اس کے اہل تھے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. جنہوں نے اولمپکس کھیلے ہیں, جنہوں نے ورلڈ کپ کھیلے ہیں, ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ان کے بجائے جن کا کوئی اس کے اندر اتنا بڑا کوئی کیریئر نہیں ہے ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کرین انصاف. جی سیف اللہ بڑو صاحب اس کو ٹیک اپ کر لیں کمیٹی میں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. مشتاق صاحب 2 منٹ پلیز. شکریہ مسٹر چیئرمین, آپ نے مجھے موقع دیا. میں اصل میں جو مسجد اقصی میں 2 راتوں سے جو اسرائیل کی اپارٹھائیڈ رجیم ہے ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے معصوم فلسطینیوں پر, نمازیوں پر اور بالخصوص مسلم خواتین کے اوپر, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. مسٹر چیئرمین 2 راتوں سے وہاں پہ جو نمازی نماز ادا کر رہے ہیں بالخصوص خواتین, ان کے اوپر سحری کے وقت اسرائیل کی فوج اور پولیس نے حملہ کیا ہے. مسجد اقصی کا تقدس پامال کیا ہے. خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر, مردوں کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا ہے. نمازیوں کے اوپر گرینیڈ پھینکے ہیں اور سینکڑوں فلسطینی عبادت گزار وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. جو تصویریں آ رہی ہیں بدترین تشدد کے خواتین اور بچوں کے اوپر, لہو لہان ہے وہاں کے نمازی بھی اور لہو لہان ہے مسجد اقصی بھی. اور اس تشدد کے دوران خواتین کی جو چیخیں اور ان کی جو فریاد, اس کی جو کلپس آئی ہیں وہ بڑی دلخراش ہے. مسٹر چیئرمین ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مجھے دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے کہ 60 مسلم ممالک ہیں, 180 کروڑ ان کی آبادی ہے, قدرتی دولت سے مالا مال ہیں اور 80 لاکھ ان کی ریگولر آرمی ہے جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہیں, لیکن ایک دہشت گرد ریاست سے اپنی قبلہ اول کی آزادی, اس کی تقدس کی یقین دہانی اور وہاں پر نماز پڑھنے والی عبادت گزاروں بالخصوص معصوم بچوں اور خواتین کی اس کی تحفظ کی وہ گارنٹی نہیں لے سکتے, اس کو انشور نہیں کر سکتے. اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مسلم ممالک اگر اپنے اسلحے کے ذخیروں سے ہمیں صرف 10% اسلحہ دے, فوج ہمیں نہ دے, پیسہ بھی ہمیں نہ دے,
मुस्लिम ममालिक अपने असलहे के जखीरे से सिर्फ 10% असलहा हमें जिस दिन दे तो अगली जुम्मे हम उनको मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाएंगे। मिस्टर चेयरमैन, ये जो टूथलेस रिजोल्यूशन पास करते हैं हम, ये जो रिजोल्यूशन और करारदादों के जरिए से, इससे कुछ नहीं होगा। बदतरीन किस्म की इस वक्त दहशतगर्दी और वहां पे इतनी क्लींजिंग हो रही है और वहां पे मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है और वॉर क्राइम्स के अंदर इसराइल जो है वो मुलव्विस हैं। मिस्टर चेयरमैन, कायद आजम अलैहिर्रहमा ने 1940 में एक पाकिस्तान की करारदाद पास की थी और एक फलस्तीन की करारदाद पास की थी। इसलिए यह पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूं कि वो यूनाइटेड नेशन में, वो OIC में वो एक्टिवेट करे फॉरेन मिशन को, आलम इस्लाम को आगे बढ़ाएं। और आखिरी बात यह कह के मिस्टर चेयरमैन मैं ये कहूंगा कि ये जो पाकिस्तानी है फैसल खालिद, जिसको गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल जाने की इजाजत दी गई और जो इस वक्त इस हुकूमत ने उनको इसराइल के साथ तिजारत जो कर रहा है, उसकी वीडियो और तस्वीरें और खबरें जाया कर रहे और कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहा। इस हुकूमत ने उससे आंखें बंद की है। एक तरफ ये जुल्म हो रहा है मस्जिद अक्सा में, फलस्तीन के अंदर, वहां के खवातीन लहूलुहान है, मस्जिद अक्सा किबले अव्वल रो रहा है, और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी हमारी जख्मों पर नमकपाशी कर रहा है। उनके पासपोर्ट कैंसिल क्यों नहीं किया जाता? उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं किया जाता? उस फैसल खालिद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? वो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के जज्बात का। तो मेरी दरखास्त यह है कि एक तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, दूसरा पाकिस्तान OIC और यूनाइटेड नेशन और दूसरे बैनुल अक़वामी फोरम में इस इशू को उठाएं और आलम इस्लाम को मुतहर्रिक करें कि वो मस्जिद अक्सा की आजादी और बिलखसूस फलस्तीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। ऑनरेबल सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो। सर मैं देता हूं आपको, सर मैं मौका देता हूं, नंबर पे चल रहा हूं सर, मैं अभी देता हूं, तशरीफ रखें सर। थैंक यू चेयरमैन साहब। 2 मिनट जी प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। बुजुर्गी का एक नंबर और 3 मिनट जी। चेयरमैन साहब, एक के कल कंदकोट में डॉक्टर अजमल सावंत, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। डॉक्टर अजमल सावंत जो प्रोफेसर थे, फ्रांस से उन्होंने PhD की थी, 8 साल से IBS सखर में एम्प्लॉय थे। वो जब कल अपने गांव गए कंदकोट में तो उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। काइंडली इस मैटर को आप किसी ने भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसको अगर ह्यूमन राइट्स कमेटी को आप भेजें तो शायद उनके कोई तदारक हो मसला है। ठीक है नहीं, बस ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स को सर भेजें। जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी का सुने ना। और सर नंबर 2, लाड़काना में 8 माह पहले नवीला ख्वावट वो किडनैप हुई है, 8 माह से गुम है। बड़ी कोशिशें की हैं, सारी इंसामा को कहा है, अगर किसी यहाँ फोरम पे वो भी आप ह्यूमन राइट्स को भेजें ताकि उनके वालिदैन उस पे सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट ले लें, आप सेक्रेटरी साहब को डिटेल लिखवा दें। ठीक है। अच्छा सर, 2-3 दिन से पाकिस्तान में आपने देखा, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इलेक्शन का कि 2 सूबों में इलेक्शन किए जाएं, एक ऐसे माहौल बना हुआ है, ऐसे काफी हमारी पार्टीज का, हकीकत में वो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो गलत है, लेकिन उसके आड़ में जो बदतमीजी और बदतहजीबी का जो तूफान मचाया गया है, यकीन करें अफसोस होता है ऐसे ऐसे दोस्तों से जो मतलब पहले भी इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। मैं 5-6 मिसाल देता हूं इस हाउस के। जब 6 अप्रैल को 2022 को यहाँ हमारे जो लॉ मिनिस्टर हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, यहाँ बैठे थे, तो ऐसे क्या कमाल हो गया था कि रात को 12:30 बजे 11 बजे कोर्टें खुली, वो जाके कोर्ट में खड़े हो गए, डिसीजन भी लेके आए। हुआ क्या? अभी उसी को कौन सा ऑब्जेक्शन है इस कोर्टों पे? दलाइल अपनी कि जी ये 3 जजेस बेंच नहीं होने चाहिए, फिर कहते हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, फुल कोर्ट में भी 13 जजेस होने चाहिए, 15 जजेस नहीं होने चाहिए। क्या आपने 13 जजेस को मैनेज किया है? आपको वो इसलिए चाहिए? ये कौन सा तमाशा है? अगर ऐसे बड़े बड़े कानूनदान हमारे भाई हैं, अगर मुल्क के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो आम लोग उसमें क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, ये PDM के सारे दोस्त भी हमारे बैठे हैं, इलेक्शन से भागना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। PDM की जमायतें, जो बड़ी जमायतें हैं 3, ये एक्चुअली PDM की छोटी जमायतों को इंसाफ नहीं दे सके।
इलेक्शन से भागना ये उनके साथ भी ज्यादती है। आपने देखा कि जैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बिजंजो साहब वालों को कोई मिनिस्ट्री नहीं है, पश्तूनख्वा मिली पार्टी को यहाँ अचकज़ई साहब के यहाँ 2 सेनेटर्स बैठे, उनको कोई नुमाइंदगी नहीं है, एएनपी की कोई नुमाइंदगी नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके एमएनएज नहीं है, उनके एमएनएज नहीं है, इनको मिनिस्ट्रीज नहीं मिली। पीडीएम की 3 जमातें हैं जो बड़े जो है यहाँ इस सारी पीडीएम के इस स्ट्रगल से फायदा उठा रही हैं। उनका काम है कि हम अगर इलेक्शन में जाएंगे तो उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जो हमारे दोस्त काफी जो बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट। एक ने कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये गैर शरई है। भाई इसमें क्या ताल्लुक? ये कोई मदरसा थोड़ी है या कोई हलवे की दुकान थोड़ी है कि आपने कहा कि किसको खाना है, धनेश ने नहीं खाना, अबड़ों ने खाना है, ऐसे तो है नहीं। सर मैं 2 मिनट प्लीज सर, प्लीज सैफ साहब, टाइम का बाकी साथी नमाज का बिल्कुल वक्त है। 2 मिनट सर, मैं कंक्लूड करता हूं। फिर सर एक फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में कोई इंसाफ का इदारा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये 1 साल में यही तो इदारा था जिसने आपको मौका फराहम किया। आप 12 महीने में 10 महीने बाहर रहे हैं, 40 मुल्कों से ज्यादा, 40 से ज्यादा आपने टूर किए हैं, पाकिस्तान के बिलियंस रुपीज जो है आपने एक्सपेंसेस किए हैं, 30 मिनिस्टर पीडीएम के 95 रुकनी कैबिनेट में आपके हैं। इससे ज्यादा आप क्या एंजॉय कर सकते हैं? तो ये वही कोर्ट थी जिसने आपको मौका दिया था। फिर आप आ जाएं नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा कि जी ये जो बड़ी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे भाई गिलानी साहब पीएम थे, जब उनके खिलाफ डिसीजन आया तो किसने दिया था? कोई जंगल से कोई अदालत आई थी? यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने डिसीजन दिया था। तो यही नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि गिलानी साहब इस्तीफा दें, ये हैवानों का मुल्क नहीं है। तो आज कैसे आप हैवान बन गए हैं? आपको भी हैवान नहीं बनना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये आइन के साथ खिलवाड़ है। शहबाज शरीफ साहब, ये एक्चुअली पाकिस्तान के अवाम ने आपके साथ खिलवाड़ किया है, जो आपने यहाँ ज्यादतियां की है। एक्चुअली इन लोगों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, इलेक्शन में आ जाएं, सबका फायदा कम से कम। और नहीं तो मेंगल, अपने अचकज़ई साहब, बिजंजो साहब और जो हमारी एएनपी, उनके साथ इंसाफ करेंगे, शायद उनके कुछ एमएनएज आ जाए। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी। सर साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नमाज का टाइम हो गया, एजेंडा ख़त्म हो चुका है, तो ये कंट्रोवर्सी में जब हम पढ़ेंगे तो ये बात तो फिर और आगे निकल जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बहस पे हम फिर ना छेड़ें अदालतों का। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th April 2023 at 10:30 a.m.